ایڈم سیکر صاحب مدثر مظفر ہے میرا نام. جی ایج بٹوین 18 to 19, حافظ قرآن, میڈیکل اسٹوڈنٹ. ٹھیک. الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ مسلمان ہیں مظفر بھائی؟ جی 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 مسلمان. الحمدللہ سر. کتنے کو پڑھے لکھے مسلمان ہیں سر آپ؟ اور ایڈم سیکر صاحب پہلے تو آپ کو کانگریچولیٹ کرنا چاہیں گے ہم آپ کو. سر آپ کیسے مسلمان ہیں جو آپ مجھے کنگریچولیٹ کرنا چاہیں گے؟ سر پہلے بات آپ کریں گے ہم کریں گے. سر ہم بات کریں گے جیسے آپ اپنے دوست بھائی سے بات کرتے ہیں. سر ایڈم سیکر صاحب. جی صاحب. سر پہلے آپ بات کریں گے ہم. سر میں نے یہی بولا ہے جیسے دوست بھائیوں کے ساتھ بات کرتے ہیں ہم ویسے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے ہم نے آپ کو سلام کیا. ٹھیک سر. وعلیکم السلام. سر الجنت آپ نے الحلال سر والدوزق الحرام شکرن خوش کلام. میرے آقا گئے کس کے مقام ایڈم سیکر صاحب آپ نے جواب نہیں دیا. ہیں دے تو دیے یار. آپ کو میری آواز نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے؟ نہیں ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے سر. تو میں نے اتنا بڑا آپ کو جواب دیا. کیا جواب دیا میں نے آپ کو؟ ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں نے بولا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الجنت الحرام والدوزق الحلال شکرن خوش کلام. اچھا اچھا الدوزخ الحرام والجنت الحرام. ٹھیک 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 سر. اچھا سر ہم نے بہت کوشش کی تھی, مطلب پچھلے 1 مہینے سے ہم کوشش کرتے آ رہے تھے کہ ہم ایڈم سیکر صاحب کے ساتھ بات کریں. تو ایڈم سیکر صاحب ہم آپ سے ایک سوال کریں گے. ٹھیک. پرسنلی. نہیں سر پرسنل سوال کا میں جواب نہیں دیتا. مطلب پرسنل مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کس ریلیجن کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں. سر میں نے کہا میں پرسنل باتوں کا جواب نہیں دیتا. اچھا ٹھیک سر. آپ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ جو قرآن ہے قرآن جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے. سر آپ کا انٹرنیٹ ختم ہو گیا اور اب آپ کا سر کیمرہ بھی آن ہو گیا. اوکے سر کیمرہ آن نہیں کر سکتے ہم. سر کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے اگر ہیں تو. سیکورٹی ایشو نہیں ہے تو. نہیں کوئی پرابلم نہیں سر, کوئی تو پرابلم نہیں. سو بسم اللہ کریں, لیکن آپ کا انٹرنیٹ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ کیمرے کے ساتھ آپ بات کر سکیں. آپ کے انٹرنیٹ پہ نہیں بھی آرام سے لیگ ہے. کر سکتے ہیں سر. اوکے سر پلیز کنٹینیو. سر ہم نے بہت کوشش کی ہے. آج مہینوں کے بعد ہمیں آپ کے ساتھ خوشی کی بات بولا ہے. تھا سنا سر نہیں. پہلی سر بات میں عرض کر دوں میرا نام مظفر بھائی جی مظفر بھائی آپ جی لیگ میں چلے گئے ہیں. پلیز کیمرہ آف کر دیں. آپ کا انٹرنیٹ اسٹرانگ نہیں ہے اتنا. آپ کی آواز لیگ میں آ رہی ہے اور آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ہاں کیمرہ آف کر دیں, اس سے آپ کا انٹرنیٹ کم یوز ہوگا. جی بھائی بولیے. ایڈم سیکر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے. جی جی اب آ رہی ہے. ایڈم سیکر صاحب مدثر مظفر ہے میرا نام. جی ایج بٹوین 18 to 19, حافظ قرآن, میڈیکل اسٹوڈنٹ. ٹھیک. الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ and سبحان اللہ. and you must know that spiritual student of Sheikh Ahmad Deedat. ماشاء اللہ. تو ایڈم سیکر صاحب میں نے بہت سارے کمنٹس بھی کیے تھے فیس بک پر بھی یوٹیوب پر بھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایڈم سیکر کے ساتھ کھل کر بات کروں, چاہے وہ 10 منٹ ہو سر یا میں 5 ہر منٹ یا 1 سیٹرڈے گھنٹہ. کو 9 بجے لائیو آتا ہوں. آپ آ جا چکے ہیں. مزید بھی کبھی آنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر سیٹرڈے کو 9 بجے لائیو آتا ہوں. لنک جو ہوتا سر ہے وہ لائیو چیٹ کے اندر پڑا ہوتا ہے. جب دل کرے آپ سیٹرڈے کو جوائن کر سکتے ہیں. سر کیا کہتے ہیں اس سے ہم آپ کے ساتھ مطلب بات کرنا چاہتے کھل کر, بیکاز آئی ایم ایکسپلسٹ ان مائی تھاٹس ان مائی اوپینینس. تو میں چاہتا ہوں میں آپ پر اس ٹیررزم کے ٹاپک پر بات کروں. آپ اکثر کہتے رہتے ہیں نا سر کہ قرآن جو ہے اس میں کافر کو کہا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی ڈن ہو گیا انہیں کل کر ڈن دو ہو آپ. گیا ڈن ہو گیا. ٹیررزم کے ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ, اور آپ حافظ قرآن ہے کریکٹ. جی جی بہترین. آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے آپ کس اسکالر کو مانتے ہیں قرآن کو بائی ریولیشن جاننے میں؟ بائی ریولیشن. جی دیکھو آپ سکالرس کی بات کریں. سکالرس نہیں آئی ڈونٹ کیئر. آپ نے کہا کہ آپ احمد دیدات آپ کا اسپرچل استاد ہے کریکٹ. ہاں مطلب اسپرچل ٹیچر اس لحاظ سے ہے چونکہ جب میں اگنورنس کے اندر تھا یعنی کہ میں جہالت کے اندر تھا, الحمدللہ ان کے بیانات سن کر میں اسلام کی طرف آ گیا. ٹھیک اس وجہ سے. ہاں تو آپ کا ہاں اسپرچل آگے. اسکالر ہے نا احمد جی جی دیدات. جی 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 اوکے جی احمد دیدات
اپنے آپ کو جہاد کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں اس میں جو قرآن ہے بائی ریولیشن، جی آپ نے کبھی پڑھا ہے قرآن کو بائی ریولیشن؟ قرآن میں جو میں نے سب سے بہترین کیا قرآن میں پہلے بہت بتائیں سارے کہ مجھے تفاسیر سوال ہیں. میرا سمجھ آیا آپ کو؟ میرا سوال آپ کو سمجھ آیا؟ جی آپ کا سوال سمجھ آ گیا. آپ نے بائی کہا ریولیشن آپ کسے نے کہتے ہیں ذرا اس کو ٹرانسلیٹ کریں ذرا پلیز، تاکہ مجھے پتہ لگے آپ کو سمجھ آ ریویلیشن ہو گیا. گیا نا، وہی ریولیشن آرڈر. تو قرآن جو کرنٹلی لکھا ہوا ہے ہمارے پاس وہ وہی کے آرڈر میں نہیں لکھا ہوا، کریکٹ؟ وہی کے آرڈر میں نہیں لکھا ہوا ہے. ٹھیک. رائٹ. تو کیا ہاں آپ نے ٹھیک. کبھی قرآن کو اور جہاد کو وہی کے آرڈر میں جس طریقے سے نزول ہوا تھا اس طریقے سے آیات کو پڑھا ہے جہاد کی؟ قرآن جو ہے وہ نازل ہونے کے بعد اسے جو کلیکٹ کیا ہے وہ خلافت عثمانیہ کے دینے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مطلب کلیکٹ کیا ہے، ان کی آیاتوں کو ترتیب دی ہے. جی بالکل. اس کے تو بعد ہمارے جو یہ جو اسلامک ترتیب ہے، اسکالر. یہ جو جی ترتیب ہے یہ وہی کی ترتیب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلی وہی نازل ہوئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، کریکٹ؟ ہاں وہ تو صحیح ہے، وہ بالکل صحیح. اس رائٹ وقت رائٹ. قرآن کی 96 سورت ہے، کریکٹ؟ بالکل صحیح. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ مکی آیت ہے کہ مدنی آیت ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد جی جی، ولا یہ انا مکی عابد. آیت ہے، یہ مدنی آیت ہے سر؟ میں یہ آلموسٹ مکی آیت ہے. تھینک یو سو ویری مچ. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں آیات جو ہیں، سورتیں جو ہیں، وہ جمبلڈ اپ ہیں. کیا جی آپ نے کبھی قرآن کو ریولیشن آرڈر، نزول کے اعتبار سے رکھ کے پڑھا ہے؟ جی. پڑھا ہے؟ اصل میں جو آپ جو نزول کی بات کر رہے ہیں سر، وہ اس ترتیب سے قرآن نہیں ہے. صحیح. رائٹ. نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ یعنی پتا ہے نا اس مثال کے نزول. طور پہ آپ کا کہنا ہے کہ جی، ہمارے یہاں جو قرآن میں وہ سب سے پہلا جو چیپٹر ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. ٹھیک. جو کہ پانچویں نزول کی صورت ہے، رائٹ؟ ہاں وچ از حالانکہ دا ہونا چاہیے اصل میں اقرا بسم. کریکٹ. تو اب میرا رائٹ. ٹھیک سوال ہے. یہ ہے، کیا جی آپ نے کبھی قرآن کو نزول کے اعتبار سے پڑھا ہے؟ آپ ترتیب کی بات کر رہے ہیں نا سر، یعنی جی، کہ وہی جو نزول کی اس کا جو ترتیب، نزول. نزول کی ترتیب سے پڑھا ہے؟ ہاں نزول کی ترتیب سے تو نہیں ہے نا، وہ تو ہم نے وہ تو اصل اس کی آیت جو ہے پہلے وہ اقرا بسم ہے. بھائی ٹھیک. مجھے رائٹ. میں اس پتا میں ہے اتفاق نہیں کرتا ہے، ہوں. میں نے ایگری. کہا کیا آپ نے پڑھا ہے کبھی نزول کی ترتیب سے قرآن کو؟ نہیں سر. ایگری نہیں ایگری پڑھا. ایگری. اوکے، بہترین. تو اب ہم جہاد کو نزول کی ترتیب سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ، کیا خیال ہے؟ اوکے ٹھیک. اتفاق اوکے، کریں آپ سٹارٹ. بہترین. سب سے پہلے آپ قرآن چیپٹر نمبر 25 آیت نمبر 52 پڑھیے. ٹھیک. پڑھیے سر. چیپٹر نمبر 25 آیا نمبر 52. اچھا. چیپٹر 25 آیت نمبر 52 یعنی کہ سورہ الفرقان دی کرائٹن چیپٹر 52. ہاں. جی پڑھیے سر. وہ ہے اس کا ڈو گریٹ جہاد ود دا ہیلپ آف دی قرآن، یعنی کہ آپ قرآن کی ہیلپ سے کافرین کے ساتھ جہاد کریں. فلا تطیع جی الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. جی. اب جناب یہ آپ کے پاس مکی آیت ہے، یہاں پہ ہوں. جہاد بڑا ہی پپو لکھا ہوا ہے، جی قرآن سے ہو رہا ہے، تلوار سے نہیں ہو رہا، جی. رائٹ؟ ٹھیک. اوکے. اب آپ ایسا کریں، چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 110 پڑھیے. چیپٹر 16واں چیپٹر، آیت نمبر مجھے 110. آیت نمبر 110. چیپٹر جی سر. 16 آیت نمبر 110 یعنی کہ جی سورہ النحل کی بات کر رہے ہیں جی 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 جی. آپ. سورہ النحل آیت نمبر 116. 110 110. 110 110 جی سورہ النحل. جی. آپ پڑھ کے سنائے آگے. سر آپ ہی بتائیے سر، میں کیا کروں؟ آپ اس عالم ہیں، حافظ ہیں، میں آپ کے سامنے کیسے اسکرین دکھاؤں گا؟ آپ پڑھتے جائیے، میں اور آپ مل کے باتیں کرتے جائیں گے. جہاں پہ نہیں آپ کو اصل میں سر اعتراض آپ ہوگا آپ اعتراض کھول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نزول کے اعتبار سے کر رہا ہوں. نزول کے اعتبار سے چیپٹر نمبر 25 جو ہے وہ 42 چیپٹر ہے نزول کے اعتبار سے، اور چیپٹر نمبر جی سر. 16 جو ہے وہ 70th چیپٹر ہے نزول کے اعتبار سے. سر پلیز جی ذرا سر. 16 کی 110 پڑھیے گا سر. اصل شاید تقریباً ہوگی. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا. یہی ہے سر. جی سر پڑھیے، سر پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹرانسلیشن بھی ثم پڑھیے. ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. جی سر پڑھیے، سر ٹرانسلیشن پڑھیے.
इसका ट्रांसलेशन सुम्मा इन्न रब्बका लिल्लज़ीना, फिर तुम हाँ सर अपना ट्रांसलेशन नहीं पढ़ना, कोई स्कॉलर का ट्रांसलेशन पढ़ना है, जो भी आपको स्कॉलर अच्छा लगता है। नहीं सर, मैंने अरबी पढ़ी, मैं अपने हिसाब से ट्रांसलेशन नहीं करूंगा नहीं, इसका, अपने हिसाब ठीक? से नहीं, कोई स्कॉलर, कोई भी स्कॉलर पिक कर लें अच्छा जो ठीक है, आपको उस अच्छा चलो लगता है। ठीक, चलो ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। बता सुम्मा दीजिए इन्न कौन सा रब्बका, स्कॉलर पढ़ना चाह रहे हैं, वो बता दें जिसकी ट्रांसलेशन आप ऑथेंटिक मानते हैं। पिक वन। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मुफ्ती इन तकी उर्दू, उस्मानी साहब, कोई इन मसला नहीं, उर्दू। बेहतरीन बेहतरीन। मुफ्ती तकी उस्मानी इन उर्दू। डोंट वरी सर, ताकि मैं और आप जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, तो हम जी एक ही लिंगो पढ़ रहे हों, तो उससे बेहतर होगा कि हम एक स्कॉलर दे दें। तो आपने कहा तकी उस्मानी, TAQI तकी उस्मानी, मैं जनाब वो अपने पास खोल लेता हूँ। और ले सर, मैंने खोल लिया है जी सर, पढ़िए सर। सुम्मा इन्न रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू मिन बअदि मा फुतिनु सुम्मा जाहदू वसबरू इन्न रब्बका मिन बअदिहा लगफूरुर रहीम। ट्रांसलेशन फिर कीजिए। बेशक आपका रब ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने मुब्तलाए कुफर होने के बाद ईमान लाकर हिजरत की फिर जिहाद किया और कायम रहे, तो आपका रब उनके अमाल बाद बड़ी मगफिरत करने वाला और रहमत करने वाला है, ठीक? जी सर। सर मेरी आवाज आ तो रही है सर? अब ये वाला जिहाद कौन से वाला है सर? कौन सा इस आयत वाला जिहाद? इस आयत में जो लफ्ज़ जिहाद है, ये अब कौन से वाला है? पहले वाला तो कुरान से जिहाद था, ये कौन से वाला है सर? यानी कि यानी हिजरत के बाद, हम्म यानी मिन बाद मा फुतिन सुम्मा जाहदू वसबरू, यानी कि हिजरत हम्म करने के बाद। जी जी। यानी हिजरत कहाँ से की थी उन्होंने? मक्का से। मक्का टू मदीना, जी। अब मैं यानी पूछ कि रहा हूँ ये वाला हिजरत के जिहाद बाद कौन वाला सा है सर? जिहाद। कौन सा जिहाद वाला जिहाद है? ये वाला जिहाद कौन सा है? पहला जिहाद कुरान से था ना, ये वाला कौन सा है? ये तो, हाँ बिल्कुल सर, मैं आप एग्री, मैं जानता हूँ आपके कहने वाले, ये है जिहाद, किल दम। लड़ाई वाला जिहाद है ना? बिल्कुल सर, राइट। चलिए ठीक हो गया। अब ये आपके पास सबसे पहली आयत आई है जिसमें आपके स्कॉलर्स जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कुछ जी स्कॉलर्स सर। कहते हैं कि ये चूंकि मक्की आयत है तो ये जिहाद भी लड़ाई का नहीं है। जी कुछ सर। स्कॉलर्स कहते हैं अगरचे ये मक्की सूरा है, मगर ये आयत मदीना में आई है और इस वक्त डिफेंसिव जिहाद शुरू हो चुका हुआ है। लेकिन कोई मसला नहीं है, ये स्टार्टिंग जिहाद है। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 29 की आयत नंबर 69 पढ़ते हैं सर। हाँ बिल्कुल, चैप्टर 29 वर्स 69। 69 जी सर। सूरह अनकबूत की बात कर रहे हैं जी आप, जी जिससे जी जी पढ़, जी 29 की वल्लज़ीना 69। जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, जी। ठीक। क्या लिखा हुआ है? वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, और जो अल्लाह के रास्ते में यानी कि जिद्दोजहद करते हैं, स्ट्राइव एंड हम्म स्ट्रगल हार्ड करते हैं, अल्लाह उनके लिए रास्ते खोल देता है। ठीक हो गया। अब वंस अगेन इस आयत पे भी आपके स्कॉलर्स का इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ स्कॉलर्स जी सर। कहते हैं यहाँ पे जो आयत है ये लड़ाई के लिए नहीं है, जद्दोजहद के लिए है। लफ्ज़ जिहाद ही लिखा हुआ है, लेकिन कुछ जी स्कॉलर्स कहते हैं कि ये लड़ाई भी इसमें शामिल है। अब मक्की आयतें खत्म हो गई, अब हम मदीना में जाते हैं। मदीना में जो पहला फेज आपके पास आता है वो डिफेंसिव का आता है। चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 218 पढ़िएगा सर। चैप्टर 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 218 पढ़िएगा। सूरतुल बकरा की बात कर रहे हैं आप सर? जी सर, उसकी आयत आयत नंबर आयत का कहा आपने? 218 218। सूरतुल बकरा आयत जी 218। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह हम्म उलाइका यरजूना रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। क्या मतलब है सर? हकीकतन जो लोग ईमान लाए हों और जिन लोगों हम्म ने राह खुदा में तर्क वतन किया हो और जिहाद किया हो, ऐसे फी लोग तो रहमत सबीलिल्लाह। खुद। हाँ फी सबीलिल्लाह, सही। तो ये जिहाद फी सबीलिल्लाह डिफेंसिव है या ऑफेंसिव है सर? ये ऑफ डिफेंसिव है। ये डिफेंसिव है। जी, फी ओके सबीलिल्लाह है। ओके, जिहाद फी सबीलिल्लाह जहाँ पे लिखा होगा वो डिफेंसिव होगा। यानी कि जिहाद फी सबीलिल्लाह जहां पर आए वो तो डिफेंसिव होगा। ओके, हमेशा डिफेंसिव होगा, राइट? जी। ओके,
کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم ابھی آپ کے ساتھ چلیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اچھے بھائی ہیں، اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ، تو ہم چلتے نہیں چلیں گے بالکل آپ کے سر، ساتھ، نہیں جہاں پہ غلط کوئی غلط بات از نہیں، آلویز کوئی غلط ہے بھائی. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ریلیکس. اب آپ ایسا کریں، چیپٹر نمبر 8 کا 72 سے لے کے 75 تک پڑھیے گا. چیپٹر 8 ورس نمبر 72 سے لے کے 75 تک. چیپٹر 8 سورہ الانفال، جی سر. آیت 72 سے لے کے 75 تک. 72 to 75. جی سر. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. رائٹ. جی کیا ہے مطلب ان سر؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا. جی جی کیا ٹھیک مطلب ہے سر؟ جی. کیا مطلب ہے سر؟ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. پوری آیت پڑھنی ہے سر؟ جی تو سر ٹرانسلیشن ہی پڑھ دینا، عربی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ چلو اتنے لوگ ہمیں ٹرانسلیشن سن رہے ہیں، ان کافی کو بھی ہے. ٹرانسلیشن کافی ہے، ٹرانسلیشن کافی ہے. جی پڑھ دیجیے. ان الذین آمنوا وہاجروا پھر وجاہدوا آپ عربی پڑھ رہے باموالہم ہیں، وانفسہم فی پھر سبیل عربی اللہ. پڑھ رہے ہیں، جاننے پھر نہیں سیدھا نہیں نہیں، اصل ٹرانسلیشن میں پڑھیں. تقی عثمانی کی جو آپ بول رہے تھے، سیدھی اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں نا سر، اردو بے والی. شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، یعنی اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. ٹھیک، رائٹ سر. جی اور جن لوگوں نے رہنے کی جگہ دے دی اور مدد کی، یہ لوگ باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. ہوں اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی، ہوں اور جو لوگ ایمان تو لائے اور ہجرت نہیں کی، تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں اوکے جب تک کہ نہ وہ ہجرت نہ کرے. اور بہترین. اگر وہ تم سے دین کے کام میں مدد چاہے تو تمہارے ذمہ مدد کرنا واجب ہے، مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں کہ تم ان میں سے باہم عہد و صلح کا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتے ہیں. جی آگے. اچھا آگے بھی. جی 75 تک پڑھنا نا. اچھا 75 تو. اور جو لوگ کافر ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے وارث ہیں. جی اگر اس کے حکم مذکور پر عمل نہ کرو گے تو دنیا میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد پھیلے گا. جی اور جو لوگ تو اول میں مسلمان ہوئے انہوں نے ہجرت نبویہ کے زمانے میں ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اللہ کے راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے ان مہاجرین کو اپنے یہاں ٹھہرایا اور ان کی مدد کی، یہ لوگ تو ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں. لہم جی مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے آخر میں بڑی مغفرت اور رزق کریم بھی ہے. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئک منکم واولو الارحام. سوری عربی نہیں پڑھوں گا میں. اور جو لوگ ہجرت نبویہ کے بعد کے زمانے میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، سو یہ لوگ فضیلت میں تمہارے برابر نہیں، لیکن تاہم تمہارے شمار میں ہیں. سر میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں؟ جی سر بالکل صحیح پڑھ رہے اور ہیں. جو لوگ رشتہ دار ہیں کتاب اللہ میں ایک دوسرے کے میراث کے زیادہ حقدار ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. جی فنش. جی تو یہ سر آپ نے 72 سے 75 پڑھی. سر یہ آپ کے مطابق ڈیفینسو ہے یا اوفینسو ہے؟ جو ہم نے 72 سے 75 تک پڑھا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت کے بعد کے اور میں جہاد نے کے بعد کے. سمپل ٹھیک سر. کوشچن کیا آپ سے، کیا یہ ڈیفینسو ہے یا اوفینسو ہے؟ یہ تو سر ڈیفینسو آ رہی ہے، بھی ڈیفینسو آ رہی ہے. مجھے ایک بھی چیز بتائیں جس میں ورڈ ڈیفینسو لکھا ہو، عربی میں یا اردو میں. سر ڈیفینسو وار کہتے کسے ہیں؟ جب آپ کے اوپر اٹیک کیا جائے اور آپ اس کو ڈیفینڈ کریں. ٹھیک سر، ہے نا. ٹھیک سر. جی اللہ آپ سبحانہ و مجھے تعالیٰ ان آیتوں میں مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں. ٹھیک. ہجرت ہو چکی ہوئی ہے. اب ہجرت کے بعد کی آیتیں ہیں ساری. وہ نا ہجرت یعنی کہ ہجرت کہاں سے ہوئی؟ مکہ ٹو نہیں مدینہ نا سر. سر یہاں پہ ہجرت کے بعد کی آیتیں ہیں نا. آپ کو جی جیسا کہ سر. بتایا کہ چیپٹر نمبر 8 جو ہے وہ اصل میں چیپٹر نمبر 88 ہے ریولیشن کے مطابق. جی ہجرت کے سر. بعد جو سب سے پہلا چیپٹر آیا تھا وہ سورہ بقرہ آیا تھا. اس کی آپ جی نے سر. چیپٹر نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 پڑھی. آپ نے کہا ڈیفینسو ہے، حالانکہ اگر میں 219 میں جاؤں گا تو پتہ لگ جائے گا کہ اوفینسو ہے، لیکن میں نہیں گیا. میں نے آپ سے فوراً
کہا کوئی بات نہیں، میں چیپٹر نمبر 8 میں آ گیا. چیپٹر نمبر 8 جو ہے وہ 88th چیپٹر ہے بائی ریولیشن، سورہ بقرہ کے بعد آ رہا ہے. جی اب یہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ڈیفینسو ہے کس طریقے سے، کون سے اسکالر کے تھرو، یا قرآن میں کوئی عربک کا لفظ جو آپ نے ان آیتوں میں پڑھا جو اس کو پیور ڈیفینسو معنوں میں رکھے، اوفینسو معنوں میں نہ رکھے. سر یہاں پہ جو جہاد کی بات ہو رہی ہے سر، ٹھیک، پہلے میں بات مکمل کروں گا، اس کے بعد آپ بات کریں گے، ٹھیک سر. ایڈم سیکر صاحب. سر بولتے جائیے سر، ٹائم ویسٹ نہیں اچھا کیجیے سر پلیز. لالا جی، آپ نے کچھ اسکرین شیئر نہیں نہ کیا تھا؟ شو نہیں 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 ہو رہی کچھ تھی نہیں کب ہے، سے. کوئی کچھ کی ضرورت نہیں ہے، وہ حافظ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی سر اوکے، نہیں پبلک کے لیے بول رہی تھی اس لیے میں. ٹھیک. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، حافظ ہے وہ. جی سر، جی سر کنٹینیو بولیے سر. اچھا اچھا. ہاں سر، یہ سر جو یہ جہاد کی آیت جو نازل ہو، یہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے سر یہاں پہ، ٹھیک سر. جی سر میری آواز آ رہی ہے سر؟ ہاں جی سر بولیے پلیز. ہاں سر، تو یہ یہاں پہ جو ہے یہ یہاں پر بھی جہاد کی بات ہو رہی ہے سر. جی جہاد کی بات ہو رہی ہے، لیکن ڈیفینسو ہے یا اوفینسو ہے وہ کیسے پتہ لگے گا؟ ڈیفینسو، یہ تو ڈیفینسو جہاد کی بات ہو رہی ہے، فی سبیل سر اللہ میں کی نے بات ہو رہی ہے پوچھا یہاں پہ. فی سبیل اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈیفینسو ہے. فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں. وہی نا، اس سے اللہ کی راہ میں، ڈیفینسو اللہ کی راہ میں. اس سے ہوں. ڈیفینسو اور اوفینسو کا پتہ نہیں لگ سکتا. میں نے آپ سے سمپل سوال کیا ہے، خیر کیا سر، تبری وٹ اس ایور کو ڈیفینسو سر ڈیفینسو وار ہو یا اوفینسو وار ہے، لیکن جہاد کی بات ہو رہی ہے. اب جہاد جو ہے کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ جہاد؟ ڈز ناٹ میٹر، یہ میرا سوال نہیں ہے بھائی پلیز. نہیں سر، وہی نا سر. آپ نے بولا ڈیفینسو ہے، میں نے کہا اوکے. اب مجھے آپ نے ایویڈنس دینا ہے کہ یہاں پہ صرف ڈیفینسو ہے. جی سر. سر میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں آپ سے، میں کہہ رہا ہوں ڈیفینسو وار ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈیفینسو وار کی بات ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے ڈیفینسو کہاں وار پہ؟ کی بات. کیوں ہو رہی ہے ڈیفینسو ہاؤ وار ہاؤ کی بات؟ کیسے پتہ لگے گا سر مجھے؟ ابے سر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں ہجرت کے بعد، اور ہجرت کے بعد فوراً جہاد کی بات کرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب جہاد کیوں کر رہا ہے انسان؟ نہیں، جہاد ہجرت کے فوراً بعد سورہ بقرہ میں ہے. جی. ابھی ہم آگے مجھے یہ بتائیے یہاں پہ ڈیفینسو کیسے ثابت ہوگا؟ کہاں پہ؟ یہاں پہ جی ڈیفینسو، یہاں پہ نا ڈیفینسو ہے نا اوفینسو آ رہا ہے یہاں پہ. اللہ سبحانہ. ایگزیکٹلی ہوں. فائنلی. فائن. تو اس کا مطلب ہے ان آیتوں کو پڑھ کے آپ کو پتہ نہیں لگ سکتا کہ یہ ڈیفینسو ہے یا اوفینسو ہوں. ہے. جی سر. نہیں پتہ لگ سکتا نا. نہیں سر. اوکے اب تو یہ علماء what does کرام that جو ہے mean؟ جو. جی سر. ایگزیکٹلی تو اس کا ہوں. مطلب ہے کہ ہم تفاسیر دیکھیں گے، ہم تبری کو دیکھیں گے، ہاں، یہ قرطبی تفاصیل سے کو پتہ دیکھیں چلے گا. گے، ابن ہوں. کثیر کو دیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کون سی ان میں سے آیت ڈیفینسو ہے اور کون سی اوفینسو ہے، اور وہ اس کو کس طریقے سے کنیکٹ کرتے ہیں احادیث کے ساتھ اور سیرہ نبوی کے ساتھ. کریکٹ؟ جی سر. اوکے. تو یعنی کہ جب ہم قرآن کو اکیلے پڑھیں گے تو ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، ہمیں اس کے لیے تفسیر میں جانا پڑے گا دیکھنے کے لیے. بالکل رائٹ سر، رائٹ سر. بہترین ہو گیا. اوکے. اب ہم واپس آتے ہیں قرآن کی چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 218 کے اوپر اور 219 کے اوپر. کیا ہم دوبارہ چلتے ہیں آپ میرے ساتھ اب ان دونوں آیتوں پہ؟ بالکل سر. اوکے سر، یہ میں نے اب اسکرین کھول دی. 218. 18 جو آپ نے ابھی پڑھی تھی اور بالکل سر. 219. جی سر. اللہ کہتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور لڑے اللہ کی راہ میں، وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یہ میں تفسیر عثمانی پڑھ رہا ہوں، اس کی ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں، جو آپ نے کہا تھا کہ اب تک کی عثمانی کی ٹرانسلیشن پسند کرتے ہیں. اس کے بعد 219 آتی ہے، وہ کہتی ہے تجھ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا، کہہ دیں ان دونوں سے بڑا گنہگار فائدہ کوئی بھی، ان کا گناہ بہت بڑا ہے، ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے. جو خرچ سرچ کرتے ہیں ان کے لیے اور جو نہ سرچ کرتے ہیں ان کے لیے. رائٹ سر؟ جی سر. اوکے. اچھا اب ہمارے پاس آتا ہے 217، سوری مائی بیڈ، مجھے 217 پہ جانا تھا تاکہ 218 پہ جاؤں. مائی بیڈ. 217 جو آیت ہے وہ کہتی ہے تجھ سے پوچھتے ہیں مہینہ حرام کو اس نے کیسے لڑنا ہے، کہہ دیجئے لڑائی اس میں بڑا گناہ ہے اور روکنا اللہ کی راہ سے ہے، اور اس کو نام ماننا، مسجد حرام سے روکنا، نکال دینا، ایسے لوگوں کو وہاں سے بھی اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک. اور لوگوں کو دین سے بچانا قتل سے بھی بھر کر ہے،
اور کفر تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم ان کو پھیر دو, تمہارے دین پہ قابو پاؤ, اور جو کہ پھرے تم میں سے اپنے دین سے, پھر مرے جاوے حالت کفر میں, تو ایسیوں کے ضائع ہونے عمل دنیا اور آخرت میں لوگوں کے رہنے میں دوزخ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گی. میں نے پوری آیت پڑھ دی ہے تاکہ آپ کو اعتراض نہ ہو کہ میں نے آیت پوری نہیں پڑھی تھی. اب میں آیت کو حصوں میں بریک کرنے لگا ہوں. تجھ سے پوچھتے ہیں کہ مہینہ حرام کو اس میں کیسے لڑنا کیسے, کہہ دے لڑائی اس میں بڑا گناہ ہے, اور روکنا اللہ کی راہ سے اور اس کو نہ ماننا اور مسجد حرام سے روکنا اور نکال دینا اس لوگوں کو وہاں سے, اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک, اور لوگوں کو دین سے بچانا قتل سے بھی بھر کر ہے. سر یہ والا جو پارٹ ہے آیت میں, یہ کیوں آیا ہے؟ شان نزول اور تفاسیر کی روح سے طبری, ابن کثیر, قرطبی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کیا آپ کو پتا ہے؟ اور لوگوں کو دین سے بچانا اور قتل سے بھی بڑھ کر ہے. جی, کیا آپ کو پتا ہے جی اس بارے میں ابن کثیر, قرطبی اینڈ طبری کیا کہتے ہیں اس آیت میں اس کے بارے میں؟ نہیں سر. سر ہوا کچھ یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے قافلوں کے اوپر لوٹ مار شروع کی. 3 کس قافلوں نے؟ کو حضور نے لوٹ مار شروع ٹھیک. کروائی قافلوں کے اوپر, اپنے ساتھی بھیجے, ٹھیک ہے, اور اپنے ساتھیوں سے قافلوں کو لٹوانا شروع کیا. جب ٹھیک. حضور نے یہ کام شروع کیا تو شروع میں کچھ قافلے تھے جو بچ گئے, اور ان لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ حضور کے ساتھی اکرام جو ہیں وہ آ چکے ہیں, اور انہوں نے اپنے رستے بدل لیے. ٹھیک ہے, اس ٹھیک. میں سے سب سے پہلا اٹیک کیا 600 مارچ فرسٹ ہجری, مارچ 623 اے ڈی کو. یہ حمزہ ابن عبد المطلب اس کا سربراہ بنایا گیا تھا, اور 30 سے 40 لوگوں کو اس کے اگینسٹ, اس کے ساتھ دے کے بھیجا گیا, اور یہ پہلی ایکسپیڈیشن تھی. یہ العیس ایک مقام ہے, اس کے اوپر ہوا مکہ اور مدینہ کے درمیان, سر. لیکن لوگوں نے بدل لیا رستہ قافلے والوں نے. نیکسٹ ایکسپیڈیشن حضور نے بھیجی عبیدہ ابن الحارثہ کے ہاتھ. یہ اپریل 623 اے ڈی میں ہوا, پہلی ہجری کے اندر. یہ پہلا مہینہ تھا, اور اس کو فرسٹ ملٹری ایکسپیڈیشن کہا گیا ہے تاریخ طبری میں اور سیرت النبی ابن اسحاق کے اندر اور ملٹیپل سیراز کے اندر. محمد صاحب نے بھی اس کا آرڈر دیا تھا, اور اس کے اندر جو پہلا ایرو نکلا تھا اس کو فرسٹ ایرو آف اسلام کہتے ہیں, فرسٹ تیر آف اسلام کہتے ہیں. یہ سعد ابن ابی وقاص نے شوٹ کیا تھا, اور یہ قریش کے کاروان کے اوپر, قریش کے قافلے کے اوپر پھینکا گیا تھا. اس کے بعد تیسری ایکسپیڈیشن مئی 623 اے ڈی کے اندر ہوا تھا. الخرار کی ایکسپیڈیشن اس کو کہتے ہیں, الخراری ایکسپیڈیشن. اگر وائی کو آپ نے, یا کو آپ نے پورا پڑھنا ہے, الخراری ایکسپیڈیشن, یا اس کے اوپر شدہ ڈال دیں گے تو الخرارہ کی ایکسپیڈیشن کہا جاتا ہے. یہ ایک کنویں کے اوپر ہوا تھا, مکہ کی سڑک کے اوپر, کلوز ٹو جافا ایک مقام ہے وہاں پہ. اس کے بعد ودان کے اوپر ایک اٹیک کروایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, سیکنڈ ایئر آف مائگریشن کے اوپر, ہجرت کے سیکنڈ ایئر کے اوپر, اگست کی 623 اے ڈی کے اندر. لیکن جب حضور کا کاروان ودان پہنچا تو قریش والوں کو چونکہ آلریڈی پتہ لگ چکا ہوا تھا, انہوں نے اپنا قافلے کا رستہ بدل لیا. اس کے بعد بوات کے مقام کے اوپر اکتوبر 623 کے اندر سیکنڈ ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بیٹل میں خود حصہ لیا. یہاں پہ 200 بندے تھے جو بوات کے مقام پہ آئے تھے, اور انہوں نے ایک کاروان کو انٹرسپٹ کرنا تھا, ایک قافلے کو روکنا تھا اور اس کے اوپر اٹیک کرنا تھا. لیکن چونکہ قافلے کو پہلے پتہ لگ چکا ہوا تھا, ان کے اسپائز تھے قافلے والوں کے, تو قافلے والوں نے رستہ بدل لیا, اور مسلمانوں کی اور قافلوں کی لڑائی نہیں ہوئی. یہ سارے کے سارے اٹیک قافلوں کے اوپر ہوئے ہیں, کسی ملٹری کے اوپر نہیں ہوئے. اس کے بعد جو ایکسپیڈیشن آف بدر ہے وہ کیوں ہوئی, کیوں مکہ والے مکہ سے نکلے اور مدینہ کے اوپر حملہ کیا؟ وہ اس لیے ہوئی کہ بیک گراؤنڈ یہ ہے, ابن کثیر لکھتے ہیں چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 217 کی تفسیر کے اندر
کہ غزوات رسول میں یہ ایک بہت بڑی ایکسپیڈیشن ہے غزوہ بدر. یہ ہوئی اس وجہ سے کہ حضور نے جس طرح یہ باقی میں نے آپ کو بتائے تھے اسی طرح ایک اور کیراوان کے اوپر اٹیک کروایا. ایک خط لکھا اپنے ساتھی کو دیا اور ان ساتھیوں کو کہا کہ جب ایک خاص مقام پہ پہنچو گے تو اس کے بعد جا کے ایک خط کو کھولنا. جب انہوں نے اس خط کو کھولا تو اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اس جگہ کے اوپر آپ کو ایک کاروان ملے گا، جا کے اس کو انٹرسپٹ کرو. اس قافلے کے اندر 60 کیملز تھے اور وہ 60 کیملز کے ساتھ قافلے کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا بلکہ اپنے لوگ بھیجے تھے. ان لوگوں نے رات کے اندھیرے میں قافلے والوں کے سامنے پڑاؤ کیا. قافلے والوں نے سمجھا کہ محرم مہینے ہیں اور کافر اور مسلمان آپ سب سر محرم آپ مہینوں میں اٹیکس ایک دوسرے پر آپ نہیں کرتے تھے. انہوں نے اٹیک کیا اور محرم مہینوں میں ان کے لوگوں کو قتل کیا. پھر ان کے مال کو بھی پکڑ کے مدینہ لے آئے اور لوگوں کو پکڑ کے بھی مدینہ لے آئے. اور پھر اس کے بعد یہ والی آیت نازل ہوئی. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے کہا محرم مہینوں میں اٹیک کر دیا. اللہ کہتا ہے محرم مہینے سے زیادہ ویلیو اس چیز کی ہے کہ ہم نے لوگوں کو اسلام میں لانا ہے. اس کے بعد بدر ہوا. اب آپ مجھے بتائیے یہ جو 6 اوفینسو اٹیک کیے تھے یہ کہاں سے کیے گئے؟ اگر ابھی تک چیپٹر نمبر 2 کی 218 تک آپ ڈیفینسو جہاد کہہ رہے ہیں تو یہ جو 6 اٹیکس پہلے حضور نے کروائے وہ اوفینسو نہیں تھے کیا؟ جی حضرت بولیے. سر آپ نے یہ تبری سے پڑھا؟ سر یہ ہر سیرہ کے اندر لکھا ہے، جون سے بھی آپ کھول لیں جس میں بدر کی بیک گراؤنڈ بتائی جائے گی اس ہر ایک میں لکھا ہوا ہے. تبری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اور سیرت النبی ابن اسحاق کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، تاریخ تبری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ پڑھنا یعنی کہ پسند کریں. دیٹ مینس یعنی کہ سیاہ ستہ کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے. سر سیاہ ستہ کے اندر احادیث لکھی ہوتی ہیں، سیرہ نہیں لکھی ہوتی. یہ نہیں وہ تو سیرہ ہے. بالکل سر میں تو ایگری کرتا ہوں، ظاہر سی جی بات ہے وہ تو انہوں نے کوئی آتھنٹک حدیث تو لی ہوگی نا کسی سے. نہیں، سیرہ میں حدیث نہیں ہوتی. سیرہ اب آپ مجھے سیرہ دکھا دیں کوئی سی. کیا آپ نہیں کو سیرہ جو ہوتی ہے نا سیرہ، ہم، اب سیرہ میں کوئی جو حدیث کوئی ہیڈ لائن، ظاہر سی بات ہے وہ تو کسی حدیث کسی سیاہ ستہ سے تو لیا ہوگا نا سر انہوں نے. نو کس نے کہا؟ سیاہ ستہ سے پہلے سیرہ لکھی گئی ہوئی ہے. سیرت مثال کے طور النبی پہ ابن الرحیق اسحاق المختوم ہے سر، ٹھیک سیرت ہے دا النبی سیلڈ ابن نیکٹر ہے. اسحاق ایک سیکنڈ رکیے. سیرت النبی ابن اسحاق اور سیرت النبی ابن کثیر، سیرت النبی تبری، یہ سیاہ ستہ لکھنے سے بہت پہلے لکھی گئی ہوئی ہیں. ٹھیک، آپ کو کس نے کہا کہ ان کے بعد لکھی گئی ہیں؟ نہیں بالکل سر ایگری، میں جانتا ہوں اس سے پہلے لکھے، بخاری مسلم سے پہلے لکھی گئی ہے سر. بڑی مہربانی. اب آپ کے پاس آتی ہے یہ سیرہ. یہ دیکھیے آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں تاکہ جو میں نے ابھی بتایا اس کو میں شارٹ میں آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے. یہ جناب سیرت النبی ابن اسحاق ہے. میں ابھی صرف ایک دکھانے لگا ہوں، آپ باقی سارے بھی نہیں بالکل دیکھ سر، سکتے بالکل ہیں، سر مجھے کوئی ایگری، اعتراض نہیں. اتفاق. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے گا، یہ میں زوم کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ریکارڈڈ لائن پہ میں نے بولا اور کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اس وجہ سے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بول دیا کل کوئی مومن آئے گا اور مجھے کہے گا بھائی تم نے جھوٹ بول دیا. میں تو ریکارڈڈ لائن پہ بولتا ہوں. دیکھیں دا فرسٹ ریڈ آن ودان، جیسا کہ میں نے آپ کو ودان کا بتایا تھا، 218 نمبر پیج پہ لکھا ہوا ہے. حمزہ ریڈ آن دا کوسٹ، جو میں نے کوسٹ کی آپ سے بات کی تھی کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ایک ہے ہزار کا. ریڈ آن بوات، ریڈ آن العشیرہ، ریڈ آن قرار. یہ عشیرہ میں نے آپ کو ایکسپلین نہیں کیا تھا بائی دا وے کیونکہ یہ اس میں بھی اٹیک نہیں ہوا تھا میرے خیال میں. ریڈ آن صفوان. فائٹنگ ان دا سیکرڈ منتھ، یہ وہ ہے جس میں ایکچولی میں اٹیک ہو گیا تھا اور جس کی بنا کے اوپر بیٹل آف بدر ہوئی تھی. کہ اس کے بعد جب آپ نے نون مسلموں کے قافلے پہ نہ صرف حملہ کر کے ان کا مال لوٹا بلکہ ان کی عورتوں اور لڑکوں کو غلام بنا کے مدینہ لے آئے، سلیو بنا کے بالکل مدینہ لے رائٹ آئے. سر، اتفاق، اس اتفق کے معک یا بعد شیخ، بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ سے. 100% اتفاق کرتے ہیں نا؟ اتفاق. اوکے، تو پھر ڈیفینسو کیسے ہوا؟ جب آپ آگے سے بڑھ کر کسی کے قافلے کے اوپر، ناٹ ایون فوج، کسی فوج پہ بھی نہیں، قافلے پہ اٹیک کرنے. سر یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپینینز تھے، انہوں نے جو اٹیک کیا تو وہ کس پر کیا تھا؟ قافلے پر جی کیا تھا نا، قافلے پر اٹیک. جی اب یہ سر. دیکھنا وہ کافر، وہ جو قافلے والے تھے وہ مسلمس تھے یا نان مسلمس؟
نان مسلمس تھے, کفار تھے. نان مسلمس تھے, ٹھیک. جی کیا یہ انہوں نے جو قافلے پر وہ جو چھاپا مارا تھا, کیا یہ بلا وجہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی ریزن تھا؟ محمد قافلے لوٹتا تھا, حضور قافلے لوٹتے تھے. Would you like اچھا to laugh سر rather ٹھیک. than give... نہیں ایک سیکنڈ دیکھیں, میں آپ سے اتنی عزت اور احترام سے بات کر رہا ہوں, اگر آپ نے لافنگ گیم کھیلنی ہے تو میرے سے زیادہ موکری کوئی نہیں کر سکتا, آپ کو پتہ ہے دیکھو اس دیکھو بات کا, سر, رائٹ؟ دیکھو سر, نہیں میں نہیں, اس لیے نہیں دیکھو نہیں, ویٹ, آپ نے یہ جو لاف کیا نا, میں نے آپ سے اتنی عزت اور احترام سے بات کی ہے, میں نے دیکھو محمد کو سر, بھی یہاں حضور دیکھو بولا ہے, ایڈم سیکر بک صاحب, بک آپ نہیں, غصہ نہ ہو کے, بک بک نہیں. غصے کو تم پالنا نے سیکھو سر, غصے کو پالنا ہنسے سیکھو. ہونا, اس کا مطلب ہے اب میں موکری لیول پہ آگے بات کروں گا, بیکاز یہ جو ہنسی ہے نا, اس کا نہیں, مطلب یو ہے کہ ہیو تم رائٹ, یہاں پہ آپ کو بہن رائٹ چودکی ہے. کر رہے ہو. تمیز سے بات کرو, ہنسے کیوں؟ اب آپ میں کو تم سے حق اتنے ہے پیار ہنسنے سے کا. بات کی ہے, تم نے ہنسنا شروع کر دیا کیا؟ وٹ ڈو یو مین؟ میں جوک سنا رہا ہوں یہاں پہ. نہیں, آپ کو حافظ اجازت صاحب, ہے, آپ کو اجازت ہے. ایڈم ایک منٹ, ایڈم ایک منٹ. حافظ صاحب, غلط طریقہ ہے نا, دیکھو اچھا ٹھیک ہے, آپ کی بات, آپ بات مکمل کرو, پھر میں بتاؤں گا. سوری بتاؤ, بولو, ٹھیک ہے. ہاں اپولوجائز کرو. اور جیسا بھی اتنے سیریس ڈسکشن جب سے آپ دونوں کر رہے ہو, لوگوں کو بھی سمجھنے کے لیے مل رہا ہے, یہ راہ اصل میں پتہ ہے فرار آپ کو, اختیار کرنے کا طریقہ ہے بھائی. دلیل کے ساتھ, آرگومنٹ کے ساتھ بات کرو نا حافظ صاحب. ساحل بھائی, آپ کو پتا ہے میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ آپ کو پتا ہے ریزن کیا ہے؟ ہنسو نہیں, کوئی ریزن میوٹ نہیں کر ہے, کے مدعا ہنس پریزنٹ کرو. لیتے نا, ٹھیک ہے, میوٹ کر کے ہنس نہیں لیتے ہنسوں گا, ٹھیک اگر. ہے, میں سنتا جاؤں گا, ٹھیک ہے. ہاں شکریہ. کنٹینیو. ایڈم جانے دو, وہ کنٹینیو کرو, ڈسکشن کنٹینیو کرو پلیز. جی بھائی, مدعا میرا میں نے پریزنٹ کر دیا, اب آپ نے بتانا ہے کہ کیوں اٹیک کیا تھا, پلیز. ٹھیک ہے سر, یہ جو آپ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپیننز جو تھے, انہوں نے قافلے پر اٹیک کیا تھا, ٹھیک, اور انہوں نے قافلے کو لوٹا تھا. سر یہی کہا نا آپ نے؟ سر مدعا پریزنٹ کریں اپنا پلیز. میں وہی نے جو سر میں کہا تھا کہہ رہا ہوں, لائیو آپ نے ریکارڈڈ یہی میں کہا کہتے نا ہیں. سر, پہلے آپ. ہاں سر آپ اگر سن رہے تھے اس وقت, پلیز اب بیچ میں انٹرپٹ, یہ جو ہے نا اس ٹائپ کے کوشچن نہیں کریں. میں نے اپنا مدعا پریزنٹ کر دیا, ہاں نا اٹس ٹھیک, یور چلو ٹائم ٹو ٹھیک ہے, ریفیوٹ اٹ. اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, جی اب پلیز ٹھیک ہے. ریفیوٹ اٹ. ہاں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی آج تک بیٹل, جتنے بھی غزوات لڑے ہوئے ہیں, جنگ ختم کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے, سورہ انفال کے اندر بھی یہ حکم دیا ہے, ٹھیک, یعنی کہ جہاد کرنے کے بعد جو وہ مال بچتا ہے, آپ اسے تقسیم کرے, آپ اسے بیت المال میں جمع کرے, کلیکٹ کرے. اور ایون ایک غزوے کے اندر ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے ایک صحابہ نے ایک چادر اٹھائی تھی, اور اس نے اس چادر اپنے پاس رکھی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ حافظ وسلم نے, بھائی, دیٹس ناٹ دا پوائنٹ رائٹ ناؤ کہ مال لوگوں میں تقسیم کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ٹھیک, بات یہ ہے کہ اوفینسو جہاد ہے کہ نہیں ہے. کیا محمد صاحب نے یہ جو 5 قافلوں پہ حملے کروائے, جن میں سے 2 میں انہوں نے خود پارٹیسپیٹ کیا, 3 میں انہوں نے خود پارٹیسپیٹ نہیں کیا, جن میں سے 3 کے اوپر نہیں حملہ ہو سکا کیونکہ انہوں نے رستہ بدل لیا, کیا یہ اوفینسو ہے یا ڈیفینسو ہے؟ پہلے تو یہ سمجھائیں نا مجھے. ایسا یہ جو وار جو ہے یہ ڈیفینسو وار ہے سر, یہ آفینسو وار نہیں ہو اوکے, سکتا, ناٹ ایٹ اچھا آل. مجھے اب یہ بتائیے, ڈیفینسو کی اور اوفینسو کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے پلیز. یہ ڈیفینس وار کیوں نہیں ہے, میں آپ سے بتاؤں نہیں کیوں. ایک سیکنڈ, نہیں چھوڑ دیں, یہ نہیں بتائیں, چھوڑ دیں سب کو. مجھے بتائیے ڈیفینسو وار اور اوفینسو ڈیفینس وار کی وار ہوتا ڈیفینیشن کیا ہے, ہوتی ہے. یعنی کہ ڈیفینس وار یعنی دفاعی وار. دفاعی وار. اور اوفینسو کیا ہوتا ہے؟ آفینس ہوتا ہے غیر دفاعی وار. یعنی کہ کسی جگہ پہ جا کے کسی اور کے اوپر اٹیک کرنا, یہ ہوتا ہے اوفینسو. نہیں, اور ڈیفینس ہوتا ہے کوئی آپ کے اوپر بلا اٹیک کرے وجہ, اور آپ. بلا وجہ. بھائی ایک سیکنڈ سنیں, ڈیفینس اور اوفینس 2 چیزیں ہیں, سمپل ڈکشنری ڈیفینیشن ہے. ڈیفینس ٹھیک ہوتا ہے اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہے اور آپ اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں اپنے گھر میں ٹھیک بیٹھا ہوں, آپ اگر میرے گھر پہ حملہ کریں گے, میں آپ کو گولی سے مار دوں گا, یہ میرا ڈیفینسو رائٹ ہے, کریکٹ؟ صحیح. ٹھیک ہے, تو جس بندے نے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا ہے, اس نے میرے گھر کے اوپر اوفینس کیا ہے, جی رائٹ؟ کیونکہ گھر میرا ہے اور وہ اگر میرے گھر کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو اس نے میرے اوپر اوفینس کیا ہے, کریکٹ؟ بالکل سر. میں گاڑی میں جا رہا ہوں کسی جگہ پہ, کوئی بندہ میری گاڑی کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے, میری گاڑی سے مال نکالنے کے لیے, میرا لیپ ٹاپ چوری کرنے کے لیے, تو میں اپنی گاڑی میں پستول سے اس کو گولی ماروں گا, یہ میرا ڈیفینسو رائٹ ہے کیونکہ گاڑی میری ہے اور وہ میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے. تو جس بالکل بندے سر, نے میرے اوپر اٹیک کیا میری گاڑی کے اوپر, وہ میرے اوپر اوفینس کر رہا ہے, کریکٹ؟ بالکل سر. اوکے, یہاں پہ کاراوان والے ڈیفینس کر رہے ہیں اپنے کاراوان کو, ان کا بالکل. مال ہے, ان کی تجارت کا مال ہے, ان کی گاڑیاں ہیں, وہ اس کو ڈیفینس کر رہے ہیں. مسلمان جو اس پہ اٹیک کر رہے ہیں انہوں نے اوفینس کیا ہے. بالکل. تھینک یو سو ویری مچ. تو یہ اوفینسو بیٹلز ہوئی نا.
دیکھو سر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں سر. آفینسو وار تب ہوگا جب انہوں نے واپس وہاں سے وار نہیں کیا, جب وہ ایک قافلہ سیدھے راہ سے چل رہے ہوں گے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوفینس کیا جائے, آپ میری گاڑی پہ اٹیک کریں اور میں آپ کو آگے سے گولی بھی نہ ماروں تو اوفینس ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. یہ کون بالکل سی رائٹ لاجک ہے سر. بھائی؟ ڈیفینسو یہ وار, کون سی ڈیفینسو لاجک وار ہے؟ مت. کتنے اسٹوپڈ ہیں یار, کتنی اسٹوپڈ لاجک ہے بھائی. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ میری گاڑی پہ اٹیک کریں اور میں ڈیفینڈ بھی نہ کروں. چلو ٹھیک ہے سر, فرض کرے کہ آفینسو وار ہے, ٹھیک. اوکے, تو اگر یہ تو اوفینسو ٹھیک, وار ہے تو چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 218 ڈیفینسو نہیں ہے, کیونکہ چلو 217 ٹھیک پہلے ہے. آئی ہے. آفینس اور جی سر. 217 کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد نے جب ان قافلوں کے اوپر اٹیک کروایا اور آپ مال غنیمت کے طور پہ وہ عورتیں اور بچے لے آئے تو یہ ہوا. تو پھر چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 218 آئی ہے 217 کے بعد. تو بھائی پھر مجھے بتائیں کہ 218 نمبر آیت یہ کیسے ڈیفینسو ہے جبکہ یہ اوفینسو وار کے بعد آ رہی ہے؟ چلو ٹھیک ہے, فرض کرے کہ آفینسو وار ہے, ٹھیک سر. بہترین. ہاں اوکے, فرض نہیں کریں سر, ہم کلیئر باتیں چلو کریں. ٹھیک, چلو اس ہم کے اسے بعد یہ چلو ہوتا ہم ہے اسے چیپٹر نمبر 8 کی آیت آتی ہے. چیپٹر نمبر 8 کی آیت نمبر 67 آتی ہے. یہ کہتی ہے کسی نبی کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ اپنے ہاں قیدیوں کو رکھے جب تک وہ خون ریزی نہ کر لے ملک میں, اور تم چاہتے ہو کہ اسباب دنیا اور اللہ کے ہاں چاہیے آخرت اور زور حکمت. اب یہاں پہ جب بدر آیا, بدر میں آپ آئے تو آپ نے غلاموں کو نہیں رکھا بلکہ آپ نے ان کو واپس جانے دیا, کریکٹ؟ اس کے اوپر بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے, احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ابو ٹھیک سر. بکر اور عمر کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں انٹریکشن, جس میں کوئی کہہ رہا تھا کہ غلاموں کو رکھ لینا چاہیے, کوئی کہہ رہا تھا چھوڑ دینا چاہیے, اور ان کی آپس میں انٹریکشن اور بحث و مباحثہ بھی ہوا تھا, کریکٹ؟ اس بات کو یاد ہے آپ کو؟ بالکل سر, بالکل سر. بالکل یاد ہے. اوکے, تو اس کے بعد اللہ میاں چیپٹر نمبر 2 کے بعد جو نزول کے اعتبار سے دوسری آیت آئی تھی, نیکسٹ آیت آئی تھی, وہ چیپٹر نمبر 8 تھا, 3 نہیں تھا, 8 تھا. 8 کی 67 میں آتا ہے کہ نبی قیدی کب رکھ سکتا ہے؟ جب وہ ملک میں خون ریزی نہ کر لے, اس سے پہلے نہیں رکھ سکتا. نبی نہیں رکھ سکتا, کسی نبی کو زیبا نہیں ہے. اب آپ کے پاس آتی ہے بدر میں جو آپ نے قیدی بنائے, ملکل یمینیں بنائی, وہ یہاں سے آ رہی ہیں اس آیت سے, کیونکہ اب نبی نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے ملک میں خون ریزی کر لی ہے, اب آ رہی ہیں. اس سے پہلے نہیں رکھ سکتے کیونکہ کسی نبی کو زیبا نہیں ہے کہ اپنے ہاں قیدی رکھ لے, ملکل یمین رکھ لے, سلیوز رکھ لے, جب تک وہ ملک میں خون ریزی نہ کر دے. تو سب سے پہلے حضور نے جو بدر ڈیفینسو کیا آپ نے, اس کا بھی بیک گراؤنڈ اوفینسو ہے, کیونکہ حضور نے 5 اٹیکس کرائے اوفینسو, پھر مکہ والا غصے میں آ کے انہوں نے اٹیک کیا مدینہ کے اوپر. ناؤ مدینہ والے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینسو ہے. یا حضرت بولیے. کسی وار کے بارے میں, ڈیفینسو وار؟ سر جو بولتے ہیں بولیے, میں نے تو اپنا مدعا ہی ختم کر دیا بھائی. مجھے وہی تو نا سر, چیپٹر نمبر آپ 9 تک, مجھے ٹھیک. چیپٹر نمبر 9 تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے پتا آپ تیاری کر کے آئے چیپٹر نمبر 9 کی, مجھے چیپٹر نمبر 9 تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں 2 اور 8 کے اندر ختم کر دیا آپ کو بھائی. کس کو؟ اسلام آپ کو ٹھیک ہے سر, اوفینسو آپ وارز, سلیوری اوفینسو بیٹلز کرنے کی اجازت دیتا ہے. یو آر ڈن جسٹ ان چیپٹر نمبر 2 اینڈ چیپٹر نمبر 8. کیونکہ جیسے offensive ہی وار بولنا آپ تفاسیر کے اندر جاتے ہیں, یو آر ڈن مین, فینیٹو, ایڈم ٹاٹا, سیکر بائے بائے. صاحب, جی ایڈم بھائی, سیکر صاحب, جی ٹھیک ہے, بھائی. آپ نے بولا, اب ہم بھی بولیں گے نا سر. حضرت آپ کو تو مائک دی ہوں, آپ چپ کر کے بیٹھ گئے, میں کیا کروں, بولیے کہاں سر ٹھیک ہے سر, آفینسو بولیے. وار ہو, ڈیفینسو وار, لیکن سر یہ آج کی ڈیٹ میں تو نہیں ہے نا سر. کس نے کہا نہیں ہے؟ اور آج کی ڈیٹ میں دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وَلَقَدْ آپ نَصَرَكُمُ کی اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ایک فَاتَّقُوا اللَّهَ. سیکنڈ, آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے ٹائم میں کسی مسلمان کو بیٹل نہیں کرنی, جہاد کا نہیں سوچنا. میں آپ کو سمجھاؤں گا نا سر, نہیں ٹھیک ہے, مجھے پہلے بول. پہلے اس بات کا جواب دیں, اس کے بعد جتنا مرضی سمجھا دیجیے گا. میں نے کہا کیا یہ جو آج, آیتیں ہیں, یہ جو نہیں آیتیں ہیں نا سر. نہیں, ایک سیکنڈ پہلے رک جائیں, مجھے آپ کو پورا موقع دوں گا جیسے پہلے دیا میں نے, ڈونٹ وری. کیا آج کے دن میں ایک مسلمان کو جہاد, لڑائی کے بارے میں, لڑائی والے جہاد کے بارے میں سوچنا اور اس کی
آپ ہندی آپ انڈیا سے ہیں کہ پاکستان سے ہیں؟ میں آکوپائڈ کشمیر انڈیا. اوکے. کیا آج کے دن میں ایک مسلمان کو ہمیشہ لڑائی کے لیے تیار رہنا ہے کہ نہیں ہے؟ آج کے دور میں ہم، ہاں بالکل. اذن للذین یقاتلون اس آیت کے بہترین. تحت. نہیں اذن نہیں، آیت للذین اور کے حدیث تحت. کے تحت بھی. حدیث کہتی ہے if you do not even think about fighting you will die in a branch of hypocrisy. بالکل رائٹ پڑھا ہے. اوکے. اور ہپوکریٹ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں. کریکٹ. صحیح سر. تو اگر آپ جہاد کر نہیں سکتے اوفینسو لڑائی تو ایٹ لیسٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب کبھی لڑائی شروع ہوئے گی مجھے لڑائی کرنی ہے، جہاد پہ جانا ہے. اور اگر آپ اس کا تمنا بھی نہیں رکھتے، اس کی سوچ نہیں رکھتے، تو آپ ہپوکریسی کی برانچ میں مریں گے. کریکٹ. بالکل سر. اسفل تو من اس کا مطلب ہے کہ ایز اے مسلم آپ یس. ہمیشہ ٹیررزم کے اوپر رہیں گے، سوچ آپ کی ٹیررسٹ رہے گی. نہیں سر، نہیں سر، بالکل غلط. اب میں اس کو میں ڈیفینڈ کروں گا سر. جی ٹھیک، پلیز ڈیفینڈ کریں. ڈیفینڈ کریں. قرآن کریم نے کہا ہے ان چیپٹر 22 ورس 38 کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ایک اذن سیکنڈ ویٹ للذین اب یقاتلون ایک سیکنڈ 22 کی دیکھیں میں آپ کو کتنے آرام سے آیتیں بتا رہا تھا نا تاکہ ہم ہاں دونوں بالکل سر. ایک ساتھ پڑھ سکیں. آپ بھی آرام سے چلیں گے. 22 کی آیت نمبر ہاں سورہ الحج آیت نمبر آیت نمبر 38. 38. یہ سر میں آپ کے سامنے لیتا ہوں، آپ پڑھ دیجیے. اب کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اب پتہ لگ گیا، میں خود پڑھ لوں گا. جی ہاں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جی مل گئی سر. یہ تو نہیں ہے. اچھا لا یحب نہیں سر، آپ نے آیت مجھے غلط دی ہے. چیپٹر نمبر 22 کی آیت نمبر 38 دی ہے، یہ وہ نہیں کہہ رہی جو آپ کہہ رہے ہیں. اذن للذین یقاتلون سر بانہم آپ نے آیت ظلموا. نمبر غلط دی ہے. 22 کی 38 نہیں ہے، کوئی اور بتائیں. ویٹ میں آیت نمبر آپ کو دوں گا. جی اذن دیں للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. سر. جی آپ سرچ کریں آیت سر. نمبر نہیں سر، آیت نمبر دے دیں سر پلیز. اذن للذین لا ینال اللہ لحومها وان اللہ. ہاں آیت نمبر 39. اوکے 39 ہے. اوکے کوئی بات نہیں. ہم. اوکے. بالکل سر بالکل. جی سر. ہم. ہم. جی سر آپ نے بولیے. اسکرین پر بھی ڈال دیا. ہاں ہاں بولیے اس سے کوئی مسئلہ ہاں نہیں، وہ میں اذن تو للذین. اپنے لیے پڑھ رہا تھا. جی ہاں کوئی مسئلہ نہیں، آپ پڑھیے. ہاں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اجازت دی ہے جن لوگوں کے اوپر اللہ نے اذن کیا ہے، ان لوگوں کو اجازت دیا ہے جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ لڑے اپنے حق میں. بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے سر. مثال یہ کے طور پہ دیکھیں میں آپ کو اسلام کی بتاؤں گا. ٹھیک سٹیجز ہیں. دیکھو دیکھیں سر اسلام. دیکھو سر اوکے ون پہلے آپ منٹ سر. بولیں. سر اس وقت ہمارے جو ملک پاکستان ہے، انڈیا ہے، اس نہیں وقت پاکستان ہمارے کا یہاں مثال لے لیں. باؤنڈریز بن چکی ہے سر. ڈونٹ گیو می پاکستان. آپ قرآن کو جی سمجھا رہے ہیں، اسٹک ٹو دا قرآن. آپ قرآن کو سمجھا رہے ہیں، اسٹک ٹو دا تفسیر اینڈ اسٹک ٹو قرآن. ڈو ناٹ ٹیل می پاکستان باؤنڈری یہ وہ پلیز. ارلی اسکالرس اینڈ قرآن، دیٹس اٹ پلیز. چلو ٹھیک ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. ان لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے جہاد کے لیے، لڑنے کے لیے. جہاد کون سا جہاد؟ یعنی کہ لڑنے کے لیے، یعنی کہ قتل. ٹھیک. بانہم ظلموا جن پر ظلم کیا گیا. جی مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تبلیغ کی ہے سر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی بھی جہاد نہیں کیا جس میں سب سے پہلے اس نے مطلب یعنی کہ میں کہوں گا انڈکلیئرڈ وار اسلام میں حرام ہے. اور نہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انڈکلیئرڈ وار ہوا ہے سر. ناٹ ایٹ آل. اگر میں دکھا دوں ابھی کے بھی اسلام چھوڑیں گے؟ کیا دیکھیں دکھائیں گے آپ؟ اب چیلنج ہے. اب چیلنج ہے آپ کو. دیکھیں آپ نے ہم. کہا ہے کہ نبی اکریم کے زمانے میں کبھی بھی انڈکلیئرڈ لڑائی نہیں ہوئی، یہ آپ نے کلیم نہیں کیا. ہوئے کریکٹ. سر. بہترین. اگر میں آپ کو قرآن اور اس کی تفاسیر کے ذریعے یہ ثابت کر دوں کہ انڈکلیئرڈ وار کی گئی ہے تو ہم. آپ کیا کریں گے؟ اسلام چھوڑیں گے؟ بھائی اسلام کیسے چھوڑ؟ تحقیق کیا کر رہا آپ نے ہوں بھائی، کلیم کیا نا، ریسرچ کر رہا ہوں. آپ نے جی کلیم کیا نا، میں نے یعنی آپ کلام نے یہ نہیں کیا نا کہ میں اسلام چھوڑوں گا. نہیں آپ کا کلیم ایڈم لیٹ می پٹ اونلی ون پوائنٹ. جی آپ کا کلیم اس وجہ سے تھا کیونکہ آپ
अनडिक्लेयर्ड वॉर को गलत समझते हैं, इस वजह से हाँ आपने गलत है क्लेम किया है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल थैंक सर। यू, गो अहेड एडम। तो अब आपने कहा कि अनडिक्लेयर्ड वॉर नबी करीम ने कभी नहीं की, करेक्ट? राइट सर। ओके, अगर मैं आपको कुरान और उसकी तफसीर से साबित कर दूं कि नबी करीम ने अनडिक्लेयर्ड वॉर की है, तो आप इस्लाम छोड़ेंगे? क्योंकि अबे गलत है यार वो, आप देखो क्योंकि देखो गलत है। साहिल अभी भाई आप आपने सुन रहे हैं? कबूल किया, जी अभी आपने कबूल किया अनडिक्लेयर्ड वॉर गलत है, तो अगर साबित हो हाँ जाए तो मैंने नबी ने कबूल किया, गलत बिल्कुल काम किया, बिल्कुल। तो जो गलत काम करे वो नबी कैसे हो सकता है, वो भी वॉर जैसी चीज। पहले तो यू बात शुड सुने ना लिव सर, इस्लाम। ठीक है आपकी बात मुकम्मल होगी सर। जी सर बोलिए। देखो अनडिक्लेयर्ड वार जो है वो हराम है, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मैं साबित कर दूं तो क्या अगर आप आप इस्लाम छोड़ेंगे? क्योंकि साबित नबी अगर करीम आप ने हराम देखो काम सर किया देखो ना, नबी करीम ने हराम काम किया। अगर अनडिक्लेयर्ड वॉर की है तो हराम काम किया। वही ना मैं कह रहा हूँ ना, आप दिखाए ना सर। नहीं नहीं, पहले चैलेंज होगा ना सर, चैलेंज तो ऐसे ही होता है ना। अब आप एक क्लेम रखते अबे बिला वजह, आपने क्लेम के लिए ना आयत दी ना आपने हदीस दी और क्लेम कर दिया है, ठीक है? आप तो मुझे अब अगर आपने क्लेम किया है बगैर किसी आयत के, बगैर किसी हदीस के, तो सर मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं इस वक्त, अगर मैं आपको प्रूव कर दूं कि नबी ने अनडिक्लेयर्ड वॉर की है कुरान और तफासिर की रूह से, क्या इस्लाम छोड़ेंगे? इस्लाम में सर, इस्लाम में कंपल्जन नहीं है, आप फोर्स नहीं कर सर सकते हैं आप कंपल्जन को किसी। छोड़े इस वक्त, गोली मारे कंपल्जन को, कंपल्जन बाद में। आज आपने आप टॉपिक लेके आए थे जिहाद का और वॉर हाँ का, वही तो मैं, ठीक है? ठीक है तो मैं आपसे कंपल्शन को कह रहा छोड़े हूँ, इस वक्त, शो मैं मी इफ यू आर अनडिक्लेयर्ड वॉर की बात ट्रूथफुल। कर रहा हूँ, हम्म अनडिक्लेयर्ड वॉर की बात कर रहा हूँ। वही ना, शो मी सर। सर शो तो मैं करूंगा, लेकिन आपने क्लेम किया, क्या इस क्लेम के लिए आपके पास कोई हदीस, कोई तफसीर है कि अनडिक्लेयर्ड वॉर नहीं करनी हराम है? मैं कह रहा हूँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी हजरत गजवात किए हुए, हजरत जितने भी हजरत जंग की। हजरत या हजरत प्लीज, दैट्स नॉट द पॉइंट। मैंने अभी हम्म, आपको दिखाया 5 बैटल्स मोहम्मद साहब ने ऑफेंसिव किए बदर से पहले, मैंने आपको दिखा जी दिए, जी। राइट? नाउ आपने क्लेम किया है कि अनडिक्लेयर्ड वॉर जो है वो हराम है, आपने क्लेम हम्म, किया, लाइव के अंदर जी रिकॉर्डेड है, दुनिया देख रही है। इस वक्त रात के इस पहर में भी 4319 लोग हमें देख रहे हैं, दैट्स अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? बिल्कुल सर, आपने राइट। जो क्लेम किया है उसकी डिफेंसिव पोजीशन के लिए, उसको प्रूव करने के लिए, क्या आपके पास कोई कुरान की आयत या हदीस है? देखो सर नबी अकरम सीरत की बात कर रहा हूँ, नबी अकरम सीरत दे सल्लल्लाहु दें, अलैहि देखो सीरत दे दें, पहली सीरत बात, से, सीरत से रेफरेंस दे दें, कोई मसला नहीं, रेफरेंस दें। पहली बात देखो, पहले देखो बात से पहली बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग करने से पहले तबलीग की है सर। इररेलेवेंट, अनडिक्लेयर्ड वॉर की बात कर रहे हैं हम। अबे यार वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना सर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब तक ऑफेंसिव वार हो, डिफेंसिव वार हो, कोई भी वार हो, कोई भी जिहाद हो, हर एक काम से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टार्ट इकरा से किए हैं सर। 4300 आप कहाँ? लोगों ने देखा कि भाई जी से मैंने एक एविडेंस मांगा और भाई ने अभी तक नहीं दिया। मैं दोबारा इनको टाइम देता हूं कि जो इन्होंने क्लेम किया है उसका एविडेंस प्रेजेंट कर दें किस बात का एविडेंस आपको दूं सर? कि अनडिक्लेयर्ड वॉर नबी ने कभी नहीं की। वही तो मैं सर कह रहा हूँ ना, कुरान जो नाजिल हुआ है, कुरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान से पहले, यानी कि कुरान रिवील्ड होने से पहले भी तबलीग किया, और कुरान रिवील्ड होने के बाद भी पहले नबी अकरम वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना जाहदन जिहादन कबीरा, इन आयतों से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम लिया है। भाई लोगों सबने सुना, हम्म इन्होंने फिर टॉपिक को चेंज और किया, इवन मैं आपको एडम मुझे सीकर भाई रेफरेंस नहीं देखो, दे रही है, फिर नहीं हाँ दे रहे, एडम्स, फिर इवन नहीं मैं आपको रेफरेंस दे रहे। देखो सर पहली बात, आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी सर आप बोलिए, लेकिन अब मैं रेफरेंस का वेट कर रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं अपना रेफरेंस दूंगा। मैं इसलिए रेफरेंस का वेट कर रहा हूँ कि जब मैं रेफरेंस दूं उस वक्त आप भागे नहीं, इसलिए मैं आपके क्लेम का पहले रेफरेंस मांग रहा हूं, नहीं प्लीज मैं दे कह रहा दें। हूँ ना, देखो आपको मैं कह रहा हूँ, आप रेफरेंस दिखाए। वो मैं दिखाऊंगा, आपको पता है हम्म एडम सीकर अपने मुंह से जब बात निकालता है तो ये हम्म तो हो नहीं सकता कि वो बात पूरी ना करे, ठीक है? ठीक, क्योंकि एडम सीकर ने मुंह से बात निकाली है और ये मेरा शेवा ठीक है, है ओके सर, ठीक कि ठीक जिस ठीक, वक्त मैं एडम ठीक, सीकर अपने मुंह से बात निकालता है वो उसको पूरी तो करता है, लिखा हुज्जत हुआ है तमाम करता सर। है। नाउ मैंने आपसे भी पूछा है कि आपने कहा है कि नबी करीम ने कभी डिफेंसिव, सॉरी, कभी भी वॉर नहीं की बताए बगैर, कहे बगैर, करेक्ट?
نہیں نہیں بالکل یہ قرآن سے میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا. رائٹ اوکے پلیز میں نے آپ کو اتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے اس کا ریفرنس دیں ابے کہ کیوں یہ نہیں ایڈم حرام اسپیکر ہے صاحب بغیر بتائے وار کرنا حرام ہے. پلیز مجھے اس کا ریفرنس دیں. ایڈم آپ نے اسپیکر کہا صاحب کہ پہلے حرام ہے کون یہ بات. ہاں ایڈم اسپیکر صاحب پہلے کون سی آیت نازل ہو گئی؟ سر میں کہتا ہوں جہاں پہ مرضی چلے جائیں قرآن کے اندر مجھے اعتراض نہیں ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں قرآن کی پہلی کون سی آیت نازل ہوئی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد اس کے بعد مزمل ہے میرا خیال ہے کہ کون سورہ سی مزمل. تھی؟ نہیں ہائے ہائے میں مر سورہ جاؤں گا. قلم. سورہ قلم تیسری مزمل سورہ ہے. قلم. جی سورہ قلم. جی آپ تبارک الذی کی بات کر رہے ہیں. سورہ قلم نون جی والقلم وما یسطرون. جی سر جی سر چیپٹر نمبر نہیں سر نہیں 68. سر آج کل میں چیپٹر نمبر 68 وہ آپ کی سیکنڈ صورت ہے. مزمل تیسری ہے. دیکھو سر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو چیپٹر 96 نازل کیا یعنی کہ سورہ جی سر جی اقرا سر. اس بسم کے بعد ربک 68 اللہ. نازل کیا. اس کے بعد 73. اس کے بعد سورہ مدثر کی کچھ آیات یا ایھا المدثر اوکے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. قم فانذر. آپ چل رہے تو ہیں ابن ایک آپ سیکنڈ مجھے رک جائیں بھائی لوگوں یاد رکھیے گا یہ بھائی صاحب ابن کثیر کی ریولیشن آرڈر کے مطابق چل رہے ہیں دوسرے کی نہیں. سب لوگ یاد رکھیے گا 4359 لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں. بالکل یہ سر بھائی دیکھے صاحب ابن کثیر کی تفسیر کے ریولیشن آرڈر کے مطابق چل رہے ہیں. باقی محدثوں کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. یاد رکھیے گا یہ بات کیونکہ میں انہیں ابن کثیر سے اب کچھ ثابت کر کے دکھاؤں گا کیونکہ ریولیشن آرڈر یہ ابن کثیر کا لے رہے ہیں. ابن کثیر ریولیشن آرڈر میں بولتے ہیں کیونکہ یا ایھا المدثر کی پہلی 4 آیات کے اندر محمد صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ اٹھو اور چوتھی انداز میں الرجس جن کا مطلب ہوتا ہے بتوں کو اپنے گھر سے نکال دو. ابن ہاں رائٹ کثیر کے رائٹ ریفرنس سے چل رہے ہیں. ایک سیکنڈ بھائی ابھی میں آپ سے بات نہیں کر رہا میں اپنے ویورز کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. پلیز تھوڑی سی رک جائے صبر کر لیں کیونکہ ان لوگوں کو اتنا ریولیشن آرڈر کا نہیں پتا. دیکھیں یہ بھائی ابن کثیر کے ریفرنس چل رہے ہیں کیونکہ سورہ مدثر میں ابن کثیر کو پرابلم یہ ہوا کہ حضور کے پاس اگر الگ کے بعد قلم بھی آ چکا ہے اور مزمل بھی آ چکا ہے تو مدثر میں یعنی کہ 4 صورتیں نازل ہو چکی ہیں. اتنا ٹائم گزر چکا ہے اس کے بعد محمد صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ رجس یعنی کہ آئیڈلز یعنی کہ بتوں کو اپنے گھر سے نکال دو. تو اٹ از ناٹ پاسبل. سب سے پہلے بتوں کو گھر سے نکالنا چاہیے. سو ابن کثیر نے ریولیشن آرڈر میں تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے اور وہ یہ ماری ہے کہ سورہ مدثر کی پہلی 6 آیات کو ابن کثیر بولتے ہیں کہ وہ الگ کے فوراً بعد وہ آئی ہیں. قلم نہیں آیا, مزمل نہیں آیا, مدثر آیا ہے اور اس کی پہلی 6 آیات آئی ہیں. اس کے بعد وہ باقیوں کو مانتے ہیں. تو تمام لوگوں کو میں بتا دوں, گواہ رکھوں کہ یہ ابن کثیر کے اس ریفرنس پہ جا رہے ہیں. حضرت پلیز کنٹینیو بولیے. جی سر. جی سر میں اب آپ بولیے کہ میں لوگوں کو سمجھا رہا تھا تھوڑا سا, کوئی مسئلہ نہیں پلیز. ہاں سر تو میں کہہ رہا تھا قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہے وہ اقرا ہے. ٹھیک, اقرا کے بعد سورہ مدثر کی چند آیات. تو قرآن کریم کی قرآن کریم میں پہلی آیت نازل ہونی تھی تو وہ تو جہاد کے بارے میں کسی ڈیفنس یا آفنس کے وار کے بارے میں ہونی تھی نا نازل. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے نازل آیت کی اقرا کے بارے میں. نہیں یعنی غلط پہلے بول رہے پورے ہیں نا. عرب میں اللہ لیکن جس سبحانہ و تعالیٰ وقت کے ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ یہ آپ کا بیس لیس کلیم ہے کہ سب یہ سے پہلے بیس جہاد. کہاں سے بیس لیس ہو گیا سر؟ اب میں جواب دینے لگا ہوں نا, سونے کے تو جواب دینے لگا ہوں. بالکل سر آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو حق ہے. یہ ایک بیس لیس کلیم اس وجہ سے ہے کہ جہاد کو پیک آف دا کیمل کہا گیا ہے, ہمپ آف دا کیمل کہا گیا ہے, پیک آف دی ستون کہا گیا ہے. کس کا ستون کہا گیا ہے پیک؟ آپ کے نماز کا پیک کہا گیا ہے اور آپ کی شہادت توحید اور نماز کا پیک کہا گیا ہے. کیوں؟ بالکل رائٹ. کہ جب تک آپ دین اسلام کو نہیں مانتے, بیسک چیزیں پوری نہیں کرتے, کیمل کی ٹانگیں پوری نہیں کرتے, کیمل کی دم پوری نہیں کرتے, کیمل کا پیٹ پورا نہیں کرتے, اس کے ہمپ تک نہیں پہنچ سکتے. کہا گیا ہے, حضور سے سوال کیا گیا کہ سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ حضور نے کہا توحید, اس کے بعد نماز, اور انہوں نے کہا توحید اور نماز کا جو ان 2 ستونوں کا پیک ہے وہ ہے جہاد. تو پیک کی آیت پہلے کیسے نازل ہو جائے گی جب بیس اسٹیبلش نہیں ہوا؟ پہلے بیس اسٹیبلش ہونی تھی. بیس اسٹیبلش جب تک نہیں ہوئے گی پیک پہ آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چھلانگ مار کے نہیں پہنچ سکتے.
آپ کو سیدھا چڑھنا پڑے گا اور پھر آپ پیک پہ پہنچیں گے. سو یہ آپ کا میں تو بیس لیس فاؤنڈیشن کلیم کی ہے کہ بات سب کر سے رہا ہوں. پہلے جہاد ہونا چاہیے. جہاد از ناٹ دی فاؤنڈیشن آف اسلام, جہاد از دا پیک آف اسلام. اسی وجہ سے جہاد 5 ستونوں میں نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو چھٹا ستون بولتے ہیں لیکن میجورٹی اس کو چھٹا ستون نہیں بولتے کیونکہ رائٹ سر, حدیثوں کے بالکل سر, مطابق اٹ از بالکل. دا پیک. تو پہلے ستون بنائے جائیں گے یا پیک بنائی جائے گی؟ پہلے ستون بنایا جائے گا سر. تھینک یو. تو آپ کا بیس لیس کلیم ہے کہ پہلی آیتوں میں ہی جہاد دے دیں. وہی نا سر, آپ نے کہا تھا کہ ہم انڈکلیئر کے وار کے بارے میں بات کر رہے تھے نا سر. irrelevant ڈکلیئرڈ ہو یا انڈکلیئرڈ ہو, جہاد اگر پیک ہے تو وہ 5 ستونوں کے بعد آئے گی, پہلے نہیں آئے گی. بیس لیس آرگیومنٹ ہے آپ کا. سر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہہ دیا ہے سورہ توبہ ریپینٹنس چیپٹر 9 ورس 5 6 7 کے اندر کہہ دیا. 9 جو ہے, اب آ جائیں 9 پہ. چلیں, آپ چونکہ 9 کی تیاری کر کے آئے, میں 9 میں بھی آپ ابے سر تیاری تو ہم کہاں سے کوئی بات نہیں. 8 زبانوں میں ارے بھائی قرآن کوئی پڑھ مسئلہ چکا ہوں سر. نہیں. 9 سب سے آخری ہے بائی ریولیشن, کریکٹ؟ ہاں رائٹ, 100% اتفاق. بہترین بہترین. تو اب آپ 9 پہ اب یہاں پہ آپ کو پتا نا بیس بھی بن چکی ہے, سب کچھ بن چکا ہے, اور اب آپ پیک پہ پہنچ رہے ہیں, کریکٹ؟ رائٹ. بہترین. 9 تو 5 9 6 کو گولی مار دیں, کوئی مسئلہ نہیں مجھے. لیٹس ناٹ ایون گو دیر. ٹھیک ہے, لیٹس ناٹ ایون گو دیر. اب آپ کے پاس فتح مکہ ہو چکا ہے, ٹھیک, ہنین بھی ہو چکا ہے. ہنین کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ حضور نے مکہ پہ بغیر اطلاع دیے حملہ کیا. مکہ والے ریڈی بھی نہیں تھے, جیسا کہ میں آپ کو بتانے لگا تھا اور آپ نے بتانے دیا. چیپٹر نمبر 60 کی آیت نمبر 1 کی تفسیر پڑھیے گا. ایک بندے نے لیٹر بھیجنے کی کوشش کی تھی مکہ والوں کو, اور حضور نے لیٹر پکڑ لیا تھا اور اس غلام کو بھی مروا دیا تھا. اور اس بندے کے لیے آیت نازل ہوئی تھی کہ اگرچہ تمہارے گھر والے مکہ میں ہیں مگر تم یہ کام نہیں کر سکتے, وہ لوگ وہاں رہ گئے ہیں, وہ کافر ہیں. چیپٹر نمبر 60 کی آیت نمبر 1 کی تفسیر پڑھ لیجیے گا. اور یہ میں نے آپ کو چیلنج دیا تھا کہ محمد صاحب نے بغیر اطلاع کیے اٹیک کیے ہیں اور یہ حرام نہیں ہے, اور بغیر اطلاع کیے چیپٹر نمبر 60 کی آیت نمبر 1. اس کے بعد آپ چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تک جاتے ہیں. چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 16 بتاتی ہے ہنین کے بارے میں, کیونکہ جب آپ نے مکہ کے اوپر حملہ کیا بغیر بتایا اور مکہ کو فٹافٹ فتح کر لیا, تو حضور نے امن صرف اسی وجہ دیا تھا کہ ان کی فوجیں جو ہے تر و تازہ رہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں نے قریش کے اتنے قبیلوں کے ساتھ, مکہ کے اتنے قبیلوں کے ساتھ صلح کی ہوئی تھی, اور میں نے صلح کے ٹائم پہ اٹیک کیا ہے. اور قرآن کی چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر پہلی یہی کہتی ہے کہ آج سے ساری صلح اور سارے معاہدے ختم ہو چکے ہیں. ناؤ اب اٹیک کر لیا تھا, ایک سیکنڈ رک جائیے گا, اب اٹیک کر لیا تھا تو اوبویسلی اب مکہ کے کفار نے اور کفار نے اکٹھا ہو رہا تھا اور مدینہ مکہ کے اوپر اٹیک کرنا تھا, کیونکہ محمد نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا ہے. اسی وجہ سے مکہ جیسے ہی فتح ہوا, ود ان اے کپل آف منتھ لوگوں نے اپنی ملٹری اکٹھی کی. اس زمانے میں ایک ریگولائزڈ ملٹری نہیں ہوتی تھی, لوگوں کو گھروں سے بلایا جاتا تھا, کوئی آرمی نہیں ہوتی تھی. لہٰذا ود ان اے کپل آف منتھس ہنین لوگوں نے مکہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. حضور نے اپنی فوجیں پکڑی اور ہنین کی طرف چل پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ون آف دا شاطر ترین کمانڈرز میں سے تھے, ان کو پتا تھا کیا نیکسٹ سٹیپ ہے, وہ بڑے طریقے سے چلے تھے اس معاملے میں. ہی واز ویری ویری شاطر. چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 16 ہنین کی اٹیک کے بارے میں ہے, ہم اس کو بھی چھوڑتے ہیں اور ہم اس سے بھی آگے چلتے ہیں. چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 20 سے لے کے 22 جہاد کے بارے میں بات کرتی ہے کہ جہاد کرو اب لائف کے ساتھ بھی اور منی کے ساتھ بھی. چیپٹر نمبر 9 کی 24 کہتی ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ سے بھی پیار کرتے ہو نا محمد کے ساتھ جہاد میں جانے سے زیادہ, تو دفعہ دور ہو جو, یو آر ڈن, یو آر آؤٹ. چیپٹر نمبر 9 کی آیا نمبر 41 یہ پڑھی ہے باپ, اور 41 سے لے کے ہم پڑھیں گے 73 تک, ساری کی ساری آیتیں اوفینسو جہاد کے اوپر ہے. چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 41 42 43 آیت بتاتی ہے آؤ, محمد کہتا ہے میرے ساتھ جہاد پہ چلو, تبوک کے اوپر جا کے اٹیک کریں گے 1200 کلومیٹر دور, جنہوں نے رتی بھر کچھ نہیں کیا مسلمانوں کا, اور تک نہیں کیا. پڑھیے بولیے. اور اسی جو آپ چیپٹر 9 کی بات کر رہے ہیں, ہاں اسی چیپٹر 9 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, وہ اگر تمہاری طرف جھک جائے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی طرف جھک بے جائے. شک کوئی رہی مسئلہ نہیں, انڈکلیئر اگر آپ اسلام قبول کر لیں گے تو وار تو ختم کرنی ہے نا. پھر اس کے بعد جب آپ کے لوگ جن لوگوں کے پر اٹیک کر رہے ہیں اوفینسو جہاد, ابھی آپ نے کہا لا اکراہ فی الدین, آپ نے کہا دین میں کوئی جبر نہیں ہے, تو جبر کس قسم کا ہوتا ہے دین کے اندر؟ اس قسم کا ہوتا ہے کہ آپ اوفینسو نہیں, لڑائی کرنے بالکل جاتے نہیں, ہیں. دین کے اندر جبر نہیں ہے سب, بالکل نہیں. ایگزیکٹلی, تو سنیں نا میرا جواب سنیں نا. اب ہاں ٹھیک, آپ میں اٹیک بیٹھا کرنے ہوں کسی اسی کے لیے. پاس جاتے ہیں, آپ تبوک پہ اٹیک کرنے گے. چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 41 42 43 اس کی تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں.
اوپن چیلنج ہے کہ مجھے غلط ثابت کر کے دکھائیں. آپ پڑھائی کر کے آئے ہیں, حافظ ہیں, مجھے پرواہ نہیں ہے. چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 41 42 43 اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں چلو میرے ساتھ تبوک پہ چلو. اور ایک بندہ جو ہے وہ نہیں جاتا, کہتا اچھا میں بعد میں چلوں گا. ٹھیک ہے, اس کو ابھی سائیڈ میں رکھتے ہیں اس بندے کے قصے کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت تفسیر القرطبی اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آؤ تبوک پہ اٹیک کرتے ہیں. وہاں پہ جو بچیاں ہیں نا ان کو روم کی سفیدی اور حبشہ کی کالک دونوں کے ملاپ سے مکس بریڈ بچیاں پیدا ہوئی ہیں جو کہ بڑی زبردست قسم کی گندمی رنگت کی ہیں, اور ان کے جو بال ہیں وہ بلونڈی ہیں, ان کے جو بال ہیں وہ پیلے بلونڈی بال ہیں. آؤ میں تمہیں میرے ساتھ تبوک پہ اٹیک کرو, آئی ول گیو یو بلونڈی بچیاں. ٹھیک ہے, اور جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بچیوں کی لالچ دے کے انسائٹ کر رہے ہیں. آر یو انسائٹنگ اس فار دی بچیوں کے لیے انسائٹ کر رہے ہو. یہاں تک آپ کی تفسیر القرطبی کہتی ہے دس از offensive. مجھے بتائیے تبوک کی جنگ کے لیے چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 41 42 43 44 45 مجھے بتائیے کیا کہتی ہے. اب یہ ڈیفنس, یہ offense کیوں نہیں ہے کہ all the way 1200 کلومیٹر دور تبوک پہ آپ اٹیک کیوں کر رہے ہیں؟ پلیز یا حضرت یوز اینی تفسیر, یوز اینی سیرہ, یوز اینی تھنگ ٹو پروو می کہ تبوک پہ لڑائی کسی بھی صورت میں ڈیفینسو تھی. اوپن چیلنج 10,000 سال دیتا ہوں آپ کو. ہاں بالکل, ہم تو بیٹھے ہیں آپ کی چیلنج کو ایکسپٹ کرنے کے لیے یہاں پہ سر. پلیز پہلا چیلنج آپ نے ریجیکٹ کر دیا تھا. میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ حضور نے اٹیک کیا بغیر بتائے. آپ نے کہا تھا وہ حرام ہے, جو میں نے ثابت کر دیا. چیپٹر نمبر 60 کی آیت نمبر 1, چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 1 2 3 4 5 یہ ثابت ہو گیا تھا کہ محمد نے مکہ پہ اٹیک کیا بغیر ان کو بتایا, بغیر ان کو انٹیمیٹ کیے. سو وہ آپ کا کلیم ختم ہو گیا تھا. ناؤ دس از دا سیکنڈ چیلنج آپ کو. ابھی چیپٹر نمبر 9 1 2 3 دا سیکنڈ چیلنج آپ کو. نہیں سر آپ نے کیا کہا؟ کوئی بات نہیں, اب سیکنڈ چیلنج ہے تبوک پہ لڑائی کی وہ بتائیں. آپ نے کہا چیپٹر 9 1 2 3 4 5 6. سر اب تبوک کا بتائیں, وہ بعد میں جائیں گے, وہ چیلنج ختم ہو چکا ہے. تبوک کیا پہ تبوک لڑائی کے کی بارے میں؟ بتائیں. ہاں کیا تبوک کے بارے میں کیا بتانا ہے؟ چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 41 42 43 44 45 تبوک پہ لڑائی کیوں کی محمد صاحب نے؟ تبوک میں لڑائی کیوں کی محمد صاحب نے؟ تبوک پر لڑائی کیوں کی؟ اچھا تبوک پر کیوں کی محمد صاحب نے لڑائی؟ جی سر یا حضرت. اسلام کو اسپریڈ کرنے کے لیے, پیس کو اسپریڈ کرنے کے لیے. ہیلو, ہاؤ کین یو اسپریڈ پیس وین یو آر اٹیکنگ سمبڈی؟ تم کیسے پیس اسپریڈ کر سکتے ہو تم کسی پہ اٹیک کر رہے ہو؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ چند مہینوں کے اندر آپ انہیں کہیں یا آپ اسلام کے اندر داخل ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے پھر آپ ایز اے کافر رہے, ٹھیک, اس کے لیے آپ کو جزیہ دینا ہوگا. ٹھیک, ایک سیکنڈ سارے لوگ سنیں. ہم نے لڑائی کی پیس کو سپریڈ کرنے کے لیے. یہ کون سی لڑائی ہے جو ایک سیکنڈ ونس اگین, پیس کو سپریڈ کرنے کے لیے لڑائی کون سی ہوتی ہے؟ ہاں پیس کو امن کو پھیلانے کے لیے اس کی شروع میں پہلے انسان کو جد و جہد اسٹرائیو ہارڈ کرنا ہی ہوگا. جد و جہد گیا بہاڑ میں اس وقت, یہاں پہ جد و جہد بہاڑ میں گیا ہے. یہاں پہ آتا ہے پہلے یہ جو آپ کی 41 آیت آتی ہے وہ جہاد کے لیے آتی ہے. کہتی ہے نکلو خواہ ہلکے ہو کر یا بوجھل ہو کر, جہاد کرو اللہ کی راہ میں. کیونکہ گرمی تھی. لوگوں نے کہا یا محمد اتنی گرمی میں تو ہمیں جہاد کے لے کے چل رہا ہے, ہم اتنے پٹھو باندھ کے جہاد پہ کیوں چلے؟ تبوک 1200 کلومیٹر دور ہے, مر جائیں گے ریت ریگستان اور گرمی میں. کیا کر رہا ہے محمد؟ ہم اس وقت مکہ فتح کر چکے ہیں, ہم مکہ پہ ہیں. اگر کوئی ہم پہ اٹیک کرے گا ہم ڈیفینڈ کریں گے. ہمیں پیس میں رہنے دو, امن میں رہنے دو, امن میں رہنے دو ہمیں یار محمد, یا نبی یا مولا یا آقا کائنات, ہمیں امن میں رہنے دو. تو اللہ کی آیت نازل ہوگی, نکلو خواہ ہلکے ہو کے یا بوجھل ہو کے, جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اپنی جانوں سے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ ڈیفینسو کے لیے نہیں ہے, یہ اوفینسو کے لیے بھی ہے, ڈیفینسو کے لیے بھی ہے, دونوں کے لیے. جہاد فی سبیل اللہ قرآن کے اندر دونوں جگہ کے لیے یوز ہوا ہے. کانٹیکسٹ سے پتہ لگتا ہے کس لیے یہ باہر نکل رہے ہیں. کیوں تبوک کی بات ہو رہی ہے. اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ اگر مال غنیمت قریب ہوتا اور سفر بھی چھوٹا ہوتا تو اے نبی یہ آپ کی پیروی کرتے, لیکن یہ تو بڑا بھاری پڑ رہے ہیں, دور کی مسافت ہے, اور ان قریب یہ لوگ قسمیں کھائیں گے کہ اللہ کی اگر ہمارے اندر استعداد ہوتی تو ہم ضرور نکلتے تم لوگوں کے ساتھ. یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. یہاں پہ اللہ میاں بتا رہا ہے کہ جب نزدیک کی لڑائیاں تھیں تو یا محمد یہ تمہارے ساتھ نکل گئے تھے,
ٹھیک ہے. مال غنیمت ان لوگوں کو نظر آ رہا تھا, مال غنیمت ان لوگوں کو نظر آ رہا تھا. قرآن کی ایک آیت سورت ہے جس کا نام ہے مال غنیمت. قرآن کی سورت کا نام ہے مال غنیمت. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ دور کی جگہ ہے, کیونکہ تبوک 1200 کلومیٹر دور ہے. اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی, ٹرک نہیں تھے, پیدل چلنا ہے. 1200 کلومیٹر کا مطلب کیا ہوا؟ 1.5-2 مہینے کی مسافت, جنگی ساز و سامان کے ساتھ جانا ہے, اٹیک کرنا ہے, مصیبت ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی جو نہیں جائے گا نا وہ ایک منافق ہے, یہ لوگ ہلاک ہوئیں گے. کیسے ہلاک ہوئیں گے؟ اللہ اگلی آیت میں کیا کہتا ہے 43, اے نبی اللہ آپ کو معاف فرمائے, یا اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا, آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی کہ یہ یہاں پہ رہ لیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں نبی میں تجھے معاف کرتا ہوں کہ تو نے اس کو اجازت دے دی کہ یہاں رہ لو. نبی کیا کر رہا ہے؟ تو کون ہوتا ہے کسی کو کہنے والا کہ نہ جاؤ جہاد پہ اگر نہیں جانا؟ تو یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں, یہ لوگ اگر سچے ہوتے تو تمہارے ساتھ چلے چلتے. یہ لوگ سچے نہیں ہیں, یہ لوگ امن چاہتے ہیں, یہ پاگل ہو گئے امن چاہتے ہیں. مکہ فتح ہو گیا ہے, ان کو اب امن کی زندگی چاہیے, یہ پاگل ہیں. تو نبی میں نے تجھے معاف کیا کہ تو نے ان کو یہاں رہنے دی ہے, جا ان کو بتا دے. کیا بتا دے؟ کیا بتا دے؟ وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے اجازت کے طلب ہو ہی نہیں سکتے. جو بندہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے وہ کبھی اجازت مانگے گا ہی نہیں یا نبی تجھ سے. تو جیسے ہی کہا چلو جہاد کے لیے, چلو لڑائی کرنے کے لیے, وہ فوراً چلے جائیں گے. کیوں؟ کہ وہ جہاد نہ کریں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ. اللہ متقیوں سے خوب واقف کار ہے. متقی کون ہے قرآن میں؟ جو جہاد پہ چلتا ہے, جو لڑائی کرتا ہے لوگوں سے, جو کافروں سے لڑائی کرتا ہے وہ متقی ہے. صحیح. جو کافروں سے لڑائی کرتا ہے وہ متقی ہے. ہاں ٹیررسٹ جو ہے وہ متقی ہے. 100% تھینک یو. جو ٹیررسٹ ہے وہ متقی ہے. ابے پوری بات جو امن مانتا ہے وہ متقی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق. بالکل سر, رائٹ. اور اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ تھینک یو سو مچ. اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ آپ سے رخصت تو وہی مانگ رہا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا. یا نبی جو آپ سے رخصت مانگ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ پلیز مجھے مت جانے دو. یا نبی یار گرمی بھی بہت ہے, اتنی دور جا کے کیا لڑائی کرنی ہے؟ ہمیں مکہ مل گیا ہے, مدینہ ہمارا ہے, ریاست مدینہ قائم ہو چکی ہے. بھائی اتنی دور 1200 کلومیٹر دور ریگستان میں جا کے ان کے اوپر اٹیک کیوں کرنا ہے؟ وہ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے بیچارے, شریف لوگ ہیں. وہاں پہ اپنے دعوی والے لوگ بھیجو کہ وہ وہاں جائے اور وہاں پہ دعوت دیں ان کو. نہیں نہیں نہیں, ہم نے لڑائی کیوں لڑائی کرنی یار؟ دعوت کے لیے بھیجو ان کو یار, دعوت دو ان کو, اسلام میں بلاؤ یار, امن سے بلاؤ. اللہ کیا کہتا ہے؟ نہیں, یہ لوگ جو رخصت مانگ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے, امن چاہیے, دعوت کے لیے لوگ بھیجو, وہ جھوٹے ہیں, وہ مکار ہیں, ان کے دلوں میں شک پڑ گئے, وہ اللہ پہ اور یا محمد تیرے پہ یقین نہیں رکھتے. وہ لوگ شبہ میں ہیں اور شک میں ہیں اور وہ منافق ہیں. یہ 41 سے 45 تک ہے. یا حضرت بولیے کیا بولنا ہے؟ بالکل سر ایگری, اتفاق کرتے ہیں. لیکن سر آپ جو جہادی آیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں سر, یہ اس وقت کی آیت ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ لڑ رہے. انہیں ہم آج کی ڈیٹ میں اپنے آپ تبوک میں کوئی نہیں لڑ رہا تھا, محمد جا رہا تھا. ہیلو, میں نے کتنی دفعہ بولا تبوک 1200 کلومیٹر دور ہے نا مکہ سے. جی مجھے بتاؤ وہاں پہ کون لڑ رہا ہے محمد کے ساتھ؟ صحابہ. اب یار آر یو بلڈی کریزی؟ 1200 کلومیٹر دور کون سا بندہ ہے جو لڑ رہا ہے تبوک میں؟ وہی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. شو می کہ تبوک میں کسی مسلمان کو قتل کیا جا رہا تھا. پلیز شو می. مسلمان تو وہاں پہنچے ہی نہیں, انہوں نے تو وہاں جا کے ابھی تک تبلیغ بھی شروع نہیں کی. ابے سر تبلیغ کی تھی شروع صحابہ کرام رضوان. ریفرنس کے تبوک میں جا کے تبلیغ شروع کی تھی اور انہوں نے مسلمان صحابیوں کا قتل کیا تھا. پلیز شو می دا ریفرنس. ریفرنس جی. ابے اس کا ریفرنس ملے گا کیوں نہیں؟ ہتو وا پراپشیاسی یار ملے گا تو ہوگا. ابھی تک تم نے ایک چیز نہیں دی بھائی. وہ کہہ رہا ہوں نا میں, ہتو وا پراپشیاسی سورگم جتوا وا بوکشیسے مہم تسما ڈٹشتیا کنٹے یدھایا کرتیا نشچیا. آگے ہو اب ہندوؤں پہ آگے ہو. نہیں ہندو پہ نہیں آگے, میں ریفرنس دے رہا ہوں. اب تپتے آئیے تو کوئی سنسکرت ہی بولی ہے تم نے, مجھے تو آتی اچھا ٹھیک ہے. اب میں اس سے اوریجنل ریفرنس دوں گا. ٹھیک ساحل, اس نے کیا بولا یار؟ کوئی بندہ ہے جو اس کی ٹرانسلیشن کرے؟ ہاں بالکل. ایک سیکنڈ رکو بھائی, یہ تم نے سنسکرت میں بولا گیا, مجھے اب جاننا ہے.
رک جاؤ اب ذرا میں یہ دیکھو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مومن کو ختم ہوتی ہے نا گیم، اسی وقت جو ہے نا مومن آتا ہے، لو جی اب میں جاؤں گا ہندوؤں پہ، اب میں جاؤں گا یہودیوں پہ، اب میں جاؤں گا کرسچنز پہ، اب میں ہر جگہ جاؤں گا، لیکن میں اصل مدعے پہ نہیں آؤں گا. اچھا کشمیری لینگویج بولی ہے، اوکے مجھے نہیں پتا تھا، اب بولو تم نے بولا گیا وہ بتاؤ مجھے. فلا جی یہ آپ کچھ بولا کہہ گیا رہے تھا، ہیں تم نے سر؟ سنسکرت نہیں بولی، تم نے کشمیری بولی ہے. مجھے کشمیری لینگویج نہیں آتی، اصل مدعے اصل ٹرانسلیشن کرو جو بولا. ہاں اس کا دوسرا ٹرانسلیشن میں کروں گا، ہیبرو زبان میں بھی کروں گا، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے ذکر ہے چلو ختم ہو گیا، وَتَّهَرَانِ شِتَے بَنَوْتْ لَتْ مِعَوَيْهِنَّ. چلو ختم ہو گیا. ہاں چل میرے بچے اسلام پہ رہو نا، تم یہاں وہاں کیوں جا رہے ہو بھائی؟ ختم ہو گیا ساحل، یہ ختم ہو گیا. He's یہی done. تو میں کہہ He's رہا done. تھا میاں، He's یہی done. تو میں آپ کو ابھی تک کہہ رہا تھا. قرآن وہ لوگ کریم کہہ جو رہے ہیں ہے یہ وہ پاگل ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا، یہ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں پاگل ہو گیا. لو بھائی قرآن لوگوں، کریم جو یہ ایک حافظ آیا جس کو تفسیریں پڑھا ہوا ہے، اور حافظ کو لٹرلی 20 منٹس میں ختم کر دیا میں نے. اور ابھی آگے بھی آیتیں ہیں جو میں نے نہیں پڑھی، کہ آگے نبی کو اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا، فیونرل بھی نہ پڑھنا جو تمہارے ساتھ جہاد پہ نہیں جا رہے، جو تمہارے ساتھ جہاد پہ نہیں جا رہے ان کا فیونرل بھی نہ پڑھنا. ہاں بالکل، جب اللہ کا آدیش آ جائے پھر اس میں تبوک کا تم نے نہیں بتایا نا بھائی. ہو گیا جی ساحل، ختم ہو گیا، حافظ بتا صاحب ساحل ختم ہو گیا یار، جی نہیں، ساحل ختم لیکن ہو گیا. اٹیک کیا نا، اوفینسو جہاد ہے، اس نے کہا ہاں کرنا چاہیے. تو اسلام آپ کو ٹیررسٹ بناتا ہے ساحل، میں نے سمپل سے ثابت کر دیا. اب مجھے ثابت کر دے کہ ابے آپ مانتے ہیں بھائی؟ تبوک ابے پہ ساحل بھائی، کوئی ایڈم اٹیک ہو رہا بھائی، تھا. اور ابے بھائی یہ جو آیات نازل ہوئی تھی نا، یہ آج کی ڈیٹ میں نہیں ہے. کتنے مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں، اس وقت ارے نہیں، نبی وہ سوال وہ نہیں ہے. جی تبوک کے اوپر آپ کے پاس کوئی آرگیومنٹ ہے؟ تبوک کے اوپر میرے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے تبوک کے بارے میں، نو. تھینک یو. چل میرے بچے ختم ہو گئی، ہو گیا نا، میری انہوں میری نے ختم مان ہو لیا ان کے پاس گئی. کوئی یو آر ڈن آرگیومنٹ مائی نہیں ہے. فرینڈ، یو آر ڈن. آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے. میں نے آپ کو قرآن سے ثابت کیا ہے کہ اسلام آپ کو اپنگ اور ٹیررسٹ بناتا ہے، اور آپ ایک اچھا ایسے میرا بندے ہیں میرا جس کو سوری یار ایڈم، آئی ایم ریئلی سوری. کبھی کبھار جو ہے نا let وہ me finish دل the میں ایسا statement. رہتا ہے نا کہ Yeah, let me finish دل the کرتا statement ہے پھر آپ بول بولیں. دوں. جی ہاں let me finish پلیز. the statement. میں نے آپ کو قرآن کی روح سے ثابت کیا میرے پیارے بھائی کہ اسلام آپ کو صرف اور صرف ٹیررسٹ بناتا ہے، اور آپ کے پاس اس کے اگینسٹ کوئی ریفرنس نہیں تھا. اور میں نے آپ کو قرآن، تفسیر، حدیث سارا کچھ دکھائی ہے، بلکہ حدیث تو میں نے دکھائی کوئی نہیں، تفسیر پہ ہی رہا ہوں، بلکہ ایک آدھی حدیثیں بولتی تھی جو کہ آپ آلریڈی جانتے تھے. اب میرے بھائی ٹاپک بھی آپ لے کے آئے تھے، میرے آج کے ٹاپک کو بھی آپ نے چینج کیا تھا، yet you were not able to prove. ابھی بھی اگر آپ کچھ پروو کرنا چاہتے ہیں آپ کو لاسٹ چانس دیتے ہیں. یہ لیفٹ رائٹ کوئی اور لینگویج نہ بولیے گا، قرآن و حدیث سے بتائیے بالکل گا. سر قرآن کریم جو لینگویج ہے وہ بولیں جو مجھے سمجھ لگے، کوئی اور لینگویج نہ بولنا ورنہ میں نکال دوں گا پلیز سر. نہیں اور لینگویج نہیں بتاؤں گا سر، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. قرآن کریم جو ہے سر وہ امن کا درس دیتے ہیں، کہاں پہ؟ اسی لیے قرآن کریم کی جو پہلی آیت اوکے ہے یہ دیکھیں، بسم قرآن کہتا ہے امن مت کرو جب تم طاقت میں ہو. لو جی یہ بھی ختم کرتے ہیں ساحل بھائی. یار کتنے اچھے بھائی ہیں، ان کو قرآن حفظ ہے، مجھے قرآن ویسے ہی حفظ ہے. لائک کمال ہو گئی. قرآن کیا کہتا ہے سر جی، ذرا اس کی ٹرانسلیشن کریں، ذرا آپ ہی کریں، یہ لیں اسکرین پہ کریں ٹرانسلیشن. کب تک امن ہے قرآن میں بتائیے سر، ٹرانسلیشن بولیں. چیپٹر نمبر 47 آیت نمبر 35 سر، عربی پڑھیں اور ٹرانسلیشن پڑھیں، آپ حافظ ہیں. فلا تہینوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون معکم پلیز سر ٹرانسلیشن. فلا تہینوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترککم بھائی کیسے اعمالکم. حافظ بن گئے بھائی 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 کیسے حافظ بن گئی؟ الی السلام ہی ہے وہ، الی السلام ہی پڑھیں گے الی السلم ہے سر. کوئی کیا بات نہیں ساحل، یار؟ کوئی بات حافظ ٹینشن نہ، رہ کے چھوڑ نام گولی مار خراب کر رہے. ساحل، گولی مار. ہاں ٹرانسلیشن کر میرے بھائی، ٹرانسلیشن کر. نہیں آپ کریں نا ٹرانسلیشن اس کی. ارے ٹرانسلیشن کرنا. So do not weaken and call for peace while you are superior. بھائی لوگوں، تمام لوگ سنو، 4600 لوگ سنو. ابھی تک یہ آیتیں پڑھ رہے تھے، ٹرانسلیٹر کر رہے تھے. میں نے ایک آیت دکھائی ہے اور کہتے ہیں آپ ہی ٹرانسلیشن کر لو نا بھائی. نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کریں نا اب میں ٹرانسلیشن، آپ کریں ہنسوں گا آپ میری آئے. جان. تھینک یو سو ویری مچ، آپ جڑے، بہت بہت دھنیہ واد. آپ نے لٹرلی تقریباً 45 منٹس میرے چینج کیے، ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہوا، مگر تھینک یو. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ، آپ کی آنکھیں کھلی ہوئیں گی. ہماری اس ڈسکشن کو پلیز دوبارہ ریوائنڈ کر کے ضرور سنیے گا میرا ایک اور سوال دیکھیے گا. باقی ہے ایڈم. سوری بھائی،
آپ پلیز کر لیں جو سوال, لیکن نہیں میرا اور ان کا جہاد ساحل ختم ہو بھائی گیا کچھ ہے ساحل بھائی. بھائی کچھ جہاد پوچھنے with جا him رہے is ہیں. finished. ہاں میرا ان کا ایک سیکنڈ بھائی, ساحل بھائی ایک سیکنڈ رکیے گا. اور بھائی دیکھو بھائی لوگوں, جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جہاد کی تیاری کر کے آئے ہیں, بڑے دنوں سے مجھ سے بات نہ کرنا چاہ رہے تھے. میں نے ان کو ہر چیز حجت کے ساتھ دکھائی ہے. جہاد پہ اب یہ بات نہیں کریں گے, اس کے بعد جو مرضی کر لیں. ساحل بھائی مائک آپ کا, سوال کریں. میرا ایک سوال صرف ان سے چھوٹا سا یہ تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سب آیتیں اور یہ آفینسو جہاد یہ سب ابھی نہیں ہے, تو اسلام تو یہ کانسیپٹ دیتا ہے نا کہ امام مہدی آئیں گے اور عیسیٰ آئیں گے, تو یہ لوگ پوری دنیا میں قبضہ کیسے کریں گے, اسلامک حکومت کیسے لے کے آئیں گے؟ 100% چھوٹا سا جہاد سوال سے. ہے. 100% جہاد سے. تھینک یو. ختم. دوبارہ سے بولیے, دوبارہ سے بولیے, دوبارہ سے بولیے. وہ تو آپ پوچھ رہے ہیں نا کیوں 100% کس سے, سوری جی 100% کس سے؟ جہاد, الجہاد. تھینک یو سو تو آپ نے پھر یہ کیوں کہا کہ یہ پہلے کی ہے ابھی نہیں ہوگا؟ پہلے بات تو سنا, آپ پوری بات کرنے ہی نہیں دیتے نا سر. اتنا تو بول رہے تھے جب سے یار. فل ٹائم دیا یار, تمہیں سب سے زیادہ ٹائم دیا میں نے. ابے کہاں آپ نے ٹائم, آپ تو سر وہیں سے وہیں بونگے مار رہے, آپ تو یہاں سے پوری بات سنتے ہی نہیں, وہاں سے لا کر رہے ہیں آپ سر. محمد, I have given دیکھو you یہ جو آپ all نے the جو آئے تھے time. جتنے بھی I have given you, ایڈمس جھوٹ نہیں بولیں, I have given you all the time of this world to talk. ایڈمس آپ اب نے جو آپ اس طرح سے یہ جھوٹ نہیں بولے میرے ساتھ, تمام دنیا وہی نا, گواہ ہے, میں نے آپ کو ہر قسم کا. آپ نے جتنے بھی آیتیں پیش کی سر, آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ آ رہی ہے, آپ نے بولیے جتنی بھی بولیے. آیتیں پیش کی ہے, غزوہ تبوک کی آیت کی پیش کی ہے آپ نے, فتح مکہ کی آیت پیش کی ہے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وتھ صحابہ وتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے لیکن چلیں, اس کا آنسر دیں, اس کا آنسر دیں, چھوڑیں چھوڑیں, اس کا آنسر دیں, یہ آپ کے سامنے ہے, اس کا آنسر دیں, پکڑیں سر, اس کو ٹرانسلیٹ کریں, اس کا آنسر دیں, جائیں آپ کے سامنے اسکرین یا ایھا ٹرانسلیٹ کریں, الذین آنسر دیں. آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع سورہ توبہ کی آیت ہے یہ, رائٹ. آنسر دیں. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار, اے نبی اور اے مومنو, ٹھیک, آپ کے آس پاس جو کفار ہے, رائٹ سر, وَلْيَجِدُوا فِي, آپ ان کے ساتھ لڑے, وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور اللہ سبحانہ وتعالی متقینوں کو اچھی طرح جانتا نہیں, ہے. اس کے بیچ میں ایک چیز کھول گئے, ارے اس کے ایک چیز بیچ میں کھول کھا گئے, لیے تم نے بیچ میں کیوں ترجمہ. کھا لے, ٹرانسلیشن میں کھایا نہیں کیوں ہے, ٹھیک, یہ کیا ہے, وہی تو قاتل کیا مطلب الذین ہے؟ یلون, میں نے تو وہی ہاں. کہا نا, جو آپ کے آس پاس کفار ہیں ان کے ساتھ لڑے آپ. اور اس کے بعد کیا کریں ان کے ساتھ, ان کو کیا فیل ہونا چاہیے تمہارے اندر؟ قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ, تاکہ ان کے اندر آپ کا ایک روب رہے. روب رہے. ہم اوکے, تو ہر وقت تو آپ نے لڑائی میں رہنا ہے ہر مسلمان کے ساتھ اپنے قریب کے. یہ اب اس کا کانٹیکٹ جنیرک ہے, جا کے ابن کثیر کھول لو, کھولوں دکھاؤں کہ جنیرک ہے؟ نہیں, آپ کھول سکتے ہیں. نہیں, آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا, کیونکہ آپ ابن کثیر کے ماننے والے ہیں, کیا آپ کو پتا ہے کہ جنیرک کانسیپٹ ہے کہ نہیں ہے؟ چیلنج کرے کہ نہیں ہے جنیرک, آپ چیلنج کھولیں. کرے مجھے جنیرک نہیں ہے, نہیں چیلنج کریں, لیٹس ہیو اے چیلنج گائز. 4200 لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت, یہ مجھے نہیں, آپ چیلنج کو کرے کہ یہ جنیرک نہیں ہے, میں اس کو ابن کثیر سے ثابت کروں گا. چیلنج کر یار, چیلنج پہ کام ہوگا. اگر یہ جنیرک نہ ہوئی میں اسلام چھوڑتا ہوں, اگر جنیرک تو اسلام چھوڑے گا. اب اسلام کاہے کو چھوڑے گا؟ چل پھر جا میرے بھائی, بائے بائے. نہیں ٹھیک, دیکھو ایڈم سیکر بھائی, حق بھائی ہے, بھائی صحیح بائے بائے ہے. ہو گیا, ختم ہو گیا بھائی, ختم ہو گیا. نہیں, اسلام تم مت چھوڑو محمد مظفر, دیکھو زبردستی نہیں ہے, اسلام تم مت چھوڑو, لیکن یہ دعوے نہیں کرو کہ اسلام آپ کو ٹیررزم نہیں سکھاتا یا آفینسو وار نہیں سکھاتا یا ابھی کسی کو نہیں کرنا ہے. یہ سب جھوٹے دعوے نہیں کرو. آپ رہو ٹیررسٹ رہو, آپ کٹر رہو, اس میں وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ سب دعوے نہیں کرو, جھوٹے دعوے. کیونکہ ابھی اتنی جو ڈسکشن, میرے خیال سے تقریباً 1 گھنٹے کی ڈسکشن رہی آپ کی اور ایڈم کی. دیکھو ساحل اس بھائی, میں آپ قرآن شروع ہوتا ہے آپ نے بسم اللہ اسلام کو ایک الرحمن پیسفل الرحیم. مذہب نہیں, یہ سب چیز نہیں. دیکھو یہ جو 1 گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی ہے ایڈم, اس کو آپ یاد سے الگ سے کٹ کر کے ڈال دینا. 1 گھنٹے کی ڈسکشن میں آپ نے اسلام کو ایک پیسفل مذہب جو ہے وہ ثابت آپ نہیں کر پائے, اور دنیا دیکھے گی یہ 1 گھنٹے کی ڈسکشن. سر قرآن سٹارٹ ہی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, اور سورہ توبہ میں ایبروگیٹ ہو گیا وہ. سورہ ابے توبہ کہاں بسم سے اللہ میں بول کے تو ایبروگیٹ ہو سورہ گیا. توبہ بسم میں اللہ اللہ بول کے تو بسم گلا اللہ کے کاٹنا ساتھ ہے نا پڑھ کے بھائی. دکھاؤ. اور سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے نا کہ ایڈم, وہ توبہ یسمع ختم ہو گئی, کلام اللہ. محمد ختم ہو گئی. محمد 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 جی.
एडम बिस्मिल्लाह बोल के ही तो गर्दन काटना है ना यार, अल्लाह का नाम लेके तो। हाँ, ये भी बात सही है। औ यस्मा, फिर- अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह तौबा के अंदर कहते हैं ना, औ यस्मा कलामुल्लाह, अगर वो कलामुल्लाह सुनना चाहे आप उनको इजाजत दे, आप उनको इख्तियार दे, हाँ आप उनको यार अमन चल की जगह यार, पर भी अरे पहुंचा यार दे। बात सुन यार, छोड़ दे अब, टेंटे नहीं कर मेरे साथ, ठीक है? अमन की जगह पे पहुंचा दे, यानी उस जगह पे तो नहीं ना रहना। चैप्टर नंबर 5 के बाद 6 पढ़ रहे हो ना, 9 की 5 बाद 6 पढ़ रहे हो ना। 6 है क्या? 6 ये कहती है कि जो अगर कह भी देना अगर मुसलमान नहीं है ना, वो इस्लाम को समझ रहे हैं ना, तफसीर पढ़ो ना, तिबरी पढ़ो उसके ऊपर। तुम्हें क्या अम्ब का पता नहीं है तुम लोगों को? मेरे साथ आके बोलते हो, मैं तुम्हें 1000 दफा कहा है, मेरे साथ अगर प्रॉपर रेफरेंस नहीं रखोगे, मैं वहां रख के लगाऊंगा जहां पे तुम लोग सोच भी नहीं सकते। चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर, चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 5 और 6, 5 को पढ़ा, और इनको जहां पाओ कत्ल कर दो, घात में बैठो, घात लगाए बैठो, जहां मिले कत्ल कर दो इनको। 6 क्या कहती है? और अगर इनमें से कोई आपसे अमन मांगे और इस्लाम को सीखना चाहे तो उसको किसी और जगह पहुंचा दो, मक्का में फिर भी नहीं रखना। क्या बकवास है भाई? वो मक्का के लोग हैं। आप कह रहे हो इंडिया के ऊपर हमला करोगे तुम लोग, और उसके बाद इंडिया के हिंदुओं को ही निकाल दोगे, बाहर कहीं और रखोगे जब तक वो इस्लाम कबूल ना करे, वरना यहाँ पे घात लगा के बैठोगे। That's exactly what you did for मक्कन। मक्कन के साथ और आपने क्या किया? 9 की 6 पढ़ना, 9 की 6 वहां से शुरू होती है, वहां से वो 5 के साथ मिली हुई है। Why are you lying over here? मेरे साथ झूठ नहीं बोलने का, तुम तफसीर इब्ने कतीर को मानने कहाँ वाले सर, हो। कहाँ पे मैं झूठ बोल रहा हूँ सर? कौन सा Don't झूठ lie with मैंने me. बता दी? Don't lie with me. झूठ नहीं अल्लाह बोलना सुब्हानहू मेरे व साथ। तआला, अच्छा, ये जी डिस्कशन मोहम्मद साहब और एडम साहब, डिस्कशन काफी अच्छी रही, और मैं रियली आई वांट टू अप्रिशिएट दिस गाय कि उन्होंने अच्छे से बात की, और एक जगह पे जब हमने वो हंस दिए थे, हमने उनसे कहा तो वो फिर उसको Thank उन्होंने you so एक्सेप्ट much. भी किया। इसको, हाँ, इसको रोकते हैं अभी, इस Okay. डिस्कशन को हम इसको अलग से क्रॉप करके डाल देंगे। मोहम्मद मुजफ्फर साहब, आपने जब आपसे पूछा गया था कि आप कहाँ से है, तो आपने शायद एक टर्म यूज किया था, मैंने नहीं सुना था, लेकिन कई सारे लोग जब से कमेंट कर रहे थे कि आपसे पूछा जाए, आपने शायद ये कहा था कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, क्या आपने ये वर्ड यूज किया था? सर मैंने, हाँ जी, कश्मीर मैंने इस्तेमाल किया था जी। नहीं, राइट, सिर्फ कश्मीर बोला था या इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर बोला था? ऑक्युपाइड कश्मीर मैंने कहा था। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा था आपने? इंडिया इंडिया इंडिया। अच्छा, इंडिया ने कश्मीर को ऑक्युपाई किया है या कश्मीर इंडिया का हिस्सा है? कश्मीर इंडिया का हिस्सा है सर। तो आपने फिर ये गलत स्टेटमेंट क्यों यूज किया? कौन सा? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों यूज किया आपने वर्ड? ऑक्यूपाई तो तब होगा ना जब दूसरे का होगा और उसको आप कैप्चर कर लोगे, उसको ऑक्यूपाई कर लोगे, अगर आपको इंग्लिश आती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। कश्मीर तो इंडिया का हिस्सा है, आप ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया के लिए तो नहीं बोल सकते। पीओ के समझ में आता है, लेकिन इंडिया के लिए तो बिल्कुल नहीं सर। बोल सकते, वो तो इंडिया का ही हिस्सा है। ऐसी जी बिल्कुल सर, हरकतें क्यों इंडिया का करते हो हिस्सा आप है। लोग के लोग आपसे मोहब्बत करने के बजाय आपसे फिर नफरत करने लगे? एक जी मतलब मैं आपको बोल रहा हूं, इस बात पे गौर करना, ये गलत बातें ना किया करो। ठीक ठीक है भाई, चलिए, बहुत ठीक। शुक्रिया। आते रहेगा सर, आपको पता लग गया ज्वाइन कैसे करना है। किसी भी सैटरडे को कोई भी और टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक पे भी, जो बाकी टॉपिक्स भी होते हैं, उसमें भी आप जुड़िए। आपने बहुत अच्छे से बात की, वी रियली हाँ सर, अप्रिशिएट यू। बिल्कुल नहीं सर, देखो और सर, जब तक आप अच्छे राइट, तरीके से हमेशा बात करेंगे, हम आपके साथ अच्छे तरीके से बात करेंगे सर। आप कल फिल लाइव आ रहे हैं सर? नहीं सर, हर सैटरडे को आता हूँ मैं इसी अच्छा, चैनल सैटरडे यानी कि शनिचरवार को? पे। कौन सा वार, कौन सा भी वार है सर? सैटरडे, जी सर। राइट सर, ठीक। जी सर, थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद सर आपके सर, एंड मेरा कहा सुना माफ सर, जो मैंने गलत बोला और आपको बुरा लगा उसके लिए आई एम सॉरी फॉर बिल्कुल दैट भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर। थैंक यू सर, बहुत सही धन्यवाद सर। हमेशा सही है, गलत हमेशा गलत है। धन्यवाद सर, थैंक यू, फिर अप्रिशिएट भी इट। आखिर में इस्लाम निकला है इस्लाम का इस्लाम से। अभी फिर से मत बोलो यार ये मोहम्मद मत भाई, बोलना, गेम खराब हो जाएगी। डिस्कशन ये मत खत्म हो बोलना, गई। गेम खराब हो जाएगी। सर थैंक यू मोहम्मद करें, भाई, अब आगे डिस्कशन चलते खत्म हैं, हो गया। आगे हम आगे चलते हैं सर। थैंक यू करें और मोहम्मद आप भाई, सब डिस्कशन खत्म हो गया है।